توجہ فرماؤ، طہارت روحانیہ کیا ہے جی؟ کہ روح کی طہارت ہوئے، روح پاک ہوئے، سمجھا؟ وہ ہے نماز، روزہ، الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ طہارت روحانیہ کہ روح پاک ہوئے بندے کا غلط عقیدے سے، غلط اخلاق سے، بلالت، بخل، حرص، طمع وغیرہ۔ یہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات انسان کی روح کی طہارت کے لیے ہیں۔ اور ہے طہارت بدنیہ اور جسمانیہ۔ پھر یہ طہارت جسمانیہ دو قسم ہے، ایک ہے صغرا اور ایک ہے کبرا۔ صغرا ہے وضو اور کبرا ہے غسل، سمجھا نا سی؟ اور ہے طہارت حکمیہ۔ طہارت حکمیہ ہے تیمم، کیا ہے جناب؟ لکھا ہے آپ کے پاس حاشیے پر۔ طہارت روحانیہ اور طہارت بدنیہ۔ پھر بدنیہ، حکمیہ، تیمم ہے، حقیقیہ پھر دو قسمیں، صغرا اور کبرا۔ آ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب ارادہ کرو تم کھڑے ہونے کا طرف نماز کے، اذا قمتم اردتم القیامہ، کیونکہ قیام فعل اختیاری ہے اور ہر فعل اختیاری مسبوق بالارادہ ہوتا ہے، مانا بندے کا پہلے ارادہ ہوتا ہے پھر وہ بندہ کام کرتا ہے، اگر ارادہ نہ ہو تو وہ کام نہیں کرتا۔ تو جب نماز پڑھو گے تو پہلے ارادہ ہوگا نا نماز کا، مثلا کمروں میں بیٹھے ہو، ارادہ ہوا کہ اذان ہوگی ہم چلے، تو جاؤ گے، کھڑے ہوو گے، وضو کرو گے، پھر آؤ گے نماز کے لیے۔ جب ارادہ کرو تم کھڑے ہونے کا طرف نماز کے۔ الصلاۃ پر لکھا ہے طہارت روحانی، کیا ہے جناب؟ یہ روحانی نہیں لکھا ہوا، لکھو لکھو، ہمت کرو لکھو، طہارت روحانیہ۔ صلاۃ پر لکھو طہارت روحانیہ۔ یہ روح کی طہارت ہے، لکھ لیا؟ آ جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، یہ جناب نمبر اول حقیقی صغرا، حقیقی طہارت حقیقیہ ہے اور صغرا چھوٹی یعنی وضو۔ تب دھو تم اپنے منہوں کو اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، مع المرافق، کوہنیوں تک، یہ کوہنی ہے مرفق، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو تم اپنے سروں کا، سمجھا؟ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ وارجلکم الی الکعبین، اور دھو تم اپنے پاؤں کو کعبین تک، ٹخنوں تک۔ فرماؤ جی توجہ، رجلین کا وظیفہ کیا ہے؟ تمام اہل اسلام متفق ہیں اس بات پر کہ رجلین کا وظیفہ غسل ہے، کیا ہے جناب؟ غسل، دھونا۔ شیعہ رافضی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رجلین کا وظیفہ غسل نہیں بلکہ مسح ہے، غسل نہیں بلکہ مسح ہے۔ وہ اپنی دلیل میں ایک یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس تو قرات ہے نا ارجلکم منصوب ہے اور یہ معطوف ہے کس پر؟ وجوہکم اور ایدیکم پر، لیکن دوسری قرات ہے وارجلکم، کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ارجلکم جو ہے یہ معطوف ہے رؤوسکم پر، وامسحوا برؤوسکم وامسحوا بارجلکم، اپنے پاؤں کا بھی مسح کرو، سمجھا نا صحیح؟ تو اس کو وہ دلیل بناتے ہیں۔ اب میں جواب عرض کر رہا ہوں کہ ارجلکم کی قرات جو ہے یہ واقعی قرات متواترہ ہے، لیکن اس کی جر جوار کی ہے۔ کون سی جر ہے؟ یہ جس طرح حضرت یہ حدیث پاک ہے، من مالک ذا رحم محرم، من مالک،
اب دیکھو نا جی، ذا رحمن کے اندر ذا مضاف ہے، رحمن مضاف الیہ ہے، سمجھا نا؟ لیکن یہ مضاف الیہ مجرور جو ہے نا، کیا کہہ رہا ہوں، مضاف الیہ مجرور ہے نا رحمن، آگے جو مہرا من کھڑا ہے، مہرا من، یہ اس کا یہ صفت ہے ذا رحمن کی، ذا منصوب کی، سمجھا؟ ذا رحمن منصوب ہے نا، ذا مضاف ہے، رحمن مجرور مضاف الیہ ہے، تو ذا رحمن موصوف، مہرا من صفت ہے، تو اصل میں یہ تھا مہرا من، ذا رحمن مہرا من، کیونکہ ذا رحمن بھی منصوب اور مہرا من بھی منصوب، لیکن رحمن جو مجرور تھا تو اس وجہ سے مہرا من کو بھی مجرور بنا دیا گیا ہے، جر جوار، کیا کہا جاتا ہے جی؟ جوار کی جر ہے، مانا ہمسایہ کی وجہ سے، ہمسایہ جو مجرور ہے رحمن، اس کی وجہ سے مہرا من کو بھی مجرور کر دیا گیا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اصل میں تو تھا ارجلکم، جو ہے اصل میں تھا ارجلکم، منصوب تھا، لیکن اس پر جو کسرہ آیا ہے وہ ہمسائے کی وجہ سے آیا ہے، فامسحوا وارجلکم، رؤوس چونکہ مجرور ہے تو اس کو بھی مجرور کر دیا گیا، یہ جر جو ہے اعراب کا نہیں ہے، یہ جر جوار کا ہے، سمجھ آیا ہے جی؟ اچھا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بات اور ہے، بات یہ ہے کہ پاؤں کی دو حالتیں ہیں، پاؤں کی ایک حالت ہے تجرید اور ایک حالت ہے تخفیف، کتنی حالتیں ہیں؟ دو، ایک حالت تخفیف ہے کہ بندے نے خفین پہنے ہوئے، موزے پہنے ہوئے ہیں، ایک حالت تجرید ہے کہ پاؤں ننگے ہیں، موزے نہیں ہیں، تو ننگے پاؤں جب ہو گئے بندہ تجرید، اس وقت غسل کرنا، غسل کرنا، دھونا فرض ہے، اور جب بندے کی حالت تخفیف ہو یعنی موزے پہنے ہوئے ہیں تو پھر کیا ہے؟ مسح ہے، تو مسح بھی اپنی جگہ درست ہے، غسل بھی اپنی جگہ درست ہے، تو اللہ پاک نے دونوں مسلوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دو قراتیں رکھ دی ہیں، نصب والی بھی اور جر والی بھی۔ اب ارجلکم جو منصوب ہے وہ اشارہ ہے حالت تجرید کی طرف کہ پاؤں ننگے ہوئے تو دھوو، اور ارجلکم یہ محمول ہے حالت تخفیف پر، کس پر؟ کہ جب خفین پہنے ہوئے ہوں، موزہ پہنے ہوئے ہوں، کچھ سمجھ رہے ہو؟ دو صورتیں ہیں اور دو قراتیں ہیں، اللہ نے دو قراتیں نازل فرما دی، ہر قرات ایک صورت کا حکم بیان کر رہی ہے۔ آ جاؤ، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو دھوو کعبین تک، ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، یہ طہارت کبریٰ کا ذکر ہے، اور اگر ہو تم جنوب، فَطَّهَّرُوا، بس خوب پاک ہو، فَطَّهَّرُوا کا معنی بس خوب پاک ہو، بس خوب سنو بات۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنوب آدمی جو ہے اس کے لیے مزمزہ اور استنشاق فرض ہے، کیا ہے جناب؟ ناک صاف کرنا، پانی دینا اور ناک صاف کرنا اور مزمزہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تم نے پڑھا ہوا ہے غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3 ہیں، یہی ہے مزمزہ کرنا، ناک صاف کرنا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ بقیہ ائمہ فرماتے ہیں نہ، یہ مزمزہ استنشاق جو یہ فرض نہیں ہے۔ اب امام صاحب نے کہاں سے دلیل لی ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں توجہ، اعضاء 3 قسم ہیں۔ کتنی قسمیں؟ ایک قسم وہ ہے جو اعضاء ظاہرہ ہیں جو نظر آتے ہیں،
ہاتھ پاؤں پیٹ ٹانگیں چمڑا وغیرہ یہ سارا بدن اعضا ظاہرہ، اور اعضا باطنہ چھپے ہوئے، جو پیٹ کے اندر ہے، دل ہے، پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں، جگر ہے، معدہ ہے، یہ اندر ہیں، یہ باطن ہیں، چھپے ہوئے ہیں، سمجھا نا؟ تیسرا قسم اعضا کا وہ ہے جو من وجہ ظاہر من وجہ باطن ہے، من وجہ ظاہر من وجہ باطن ہے، ایک لحاظ سے ظاہر ہے، ایک لحاظ سے باطن ہے۔ اب منہ کا اندر کا حصہ ظاہر ہے ایک لحاظ سے کہ انسان ہر وقت منہ کھولتا ہے، بعض اوقات پانی پینے کے لیے، بعض اوقات کھانا کھانے کے لیے، آلو دال کھانے کے لیے، اور بعض اوقات جب نیند آ رہی ہوتی ہے، سمجھا، تو منہ کھولتا ہے، بندہ جمائی دیتا ہے، یوں لگتا ہے کہ مجھے کھائے گا، ہاں جی۔ تو منہ کھلتا ہے نا، بولتا ہے بندہ، منہ کھلتا ہے، اور اگر منہ کو بند کر لے بندہ تو اندر ہے، بند ہے، باطن ہے، ایک لحاظ سے ظاہر، ایک لحاظ سے، اسی طرح ناک ہے۔ اب اللہ نے فرمایا فَطَّهَّرُوا، خوب پاک ہو وہ۔ جب خوب پاک ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو اعضا ظاہرہ ہیں ان کو بھی دھوو، اور جو من وجہ ظاہر ہیں ان کو بھی دھوو، جو مکمل ظاہر ہے ان کو بھی دھوو، اور جو من وجہ ظاہر ہے یعنی منہ اور ناک ان کو بھی دھوو، البتہ جو باطن ہے وہ باطن ہے۔ آ جاؤ فَطَّهَّرُوا، بس خوب پاک ہو یعنی سارا بدن۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، نمبر ثوم طہارت حکمی اور تیمم، اور اگر ہو تم بیمار جو اوپر سفر کے، اور آئے ایک تم میں سے من الغائط، پیشاب پاخانے سے، یا جماع کرو تم عورتوں سے، پس نہ پاؤ تم پانی، خواب وجہ ضرر کے یا پانی نہ ملنے کے، تو بس ارادہ کرو تم مٹی پاک کا، فامسحوا طریقے تیمم، بس مسح کرو تم اپنے منہوں اور اپنے ہاتھوں کا، منہ اس مٹی سے۔ یہ آیت سورۃ نساء میں گزر چکی ہے، میں تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ اب میں نے ترجمے کے اندر او جا کے او کو بے معنی باب کیا ہے۔ ما یرید اللہ، حکمت مشروعیت تیمم، کیا لکھا ہے جناب؟ ہاں، تیمم کو مشروع کرنے کی حکمت کیا ہے؟ نہیں ارادہ کرتا اللہ پاک تاکہ کرے اوپر تمہارے من حرجن کوئی تنگی، ولیکن یرید، لیکن ارادہ کرتا ہے تاکہ پاک کرے وہ تمہیں، تعمیم طرق طہارت سے، تعمیم طرق طہارت سے، طہارت کے طریقوں کے اندر تعمیم کر دی تاکہ تم پاک ہو، کبھی وضو کے ذریعے، کبھی تیمم کے ذریعے طاہر ہو وہ بہرحال، اور تاکہ مکمل کرے وہ انعامات اپنے اوپر تمہارے، نعمت پر، احکام کی تکمیل سے۔ کیا لکھا ہے جناب؟ ہاں، یہ نعمت سے مراد نعمت احکام کی تکمیل والی نعمت ہے، سمجھا جی؟ یہ نعمت دے تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، امید، یہ ترغیب شکر ہے، امید ہے کہ تم شکر کرو گے اس نعمت کا۔ ہاں جی، واقعی نعمت ہے جی۔ بندہ جب بیمار ہوتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ تیمم کی کیا شان ہے، سمجھا؟ نماز کا وقت ہو رہا ہے، ادھر بخار چڑھا ہوا ہے، ہاں جی، ڈر ہے کہ وضو کروں گا تو بخار زیادہ آ جائے گا، تکلیف ہوگی، دو ہاتھ مارو دیوار پر، منہ پر پھیرو، پھر ہاتھ مارو بازو پر پھیرو، پھر بھی نماز پڑھو، ہاں جی، 1 منٹ کے اندر انسان پاک ہو گیا۔ بس جہاں تک یہ بات ختم ہو گئی حضرت۔ اب وَاذْكُرُوا نعمت اللہ جو ہے، یہ ابتدا سورت کے اندر جو آیا تھا اوفوا بالعقود، کیا آیا تھا؟ ہاں، میرے ساتھ کیے گئے عقد اور عہد وعدے پورے کرو، سمجھے جی؟ اسی مضمون کا ارادہ ہے، سمجھا جی؟ اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کو یاد کرو اور میرے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، کیا لکھا ہے یہاں؟ یادہ مضمون اول یعنی اوفوا بالعقود، اور یہ تمہید ہے، اصل بات آگے آ رہی ہے۔ اور یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو جو اوپر تمہارے ہے۔ کون سی نعمت ہے جناب؟
اسلام والی کون سی نعمت ہے؟ اسلام والی نعمت اوپر تمہارے، اور عہد اس کا جو عہد کیا ہے اس نے تم سے لیا ہے، جبکہ کہا تم نے بوقت التزام، کیا لکھا ہے جناب؟ ہاں، جب تم نے التزام کیا، جب تم نے بیعت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، ہاں جی، یہ بعد میں جبکہ کہا تم نے، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، واتقوا اللہ، ترغیب اخلاص، کیا لکھا ہے جی؟ ترغیب اخلاص، خبردار ہو وہ مخلص بنو، منافقت نہ کرو، اور ڈرتے رہو تم اللہ پاک سے علت، بے شک اللہ پاک جاننے والے سینوں کے رازوں تک ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی پھر اسی مضمون کا اعادہ ہے، اسی مضمون کا کیا ہے؟ خبردار۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، ہو وہ تم قوامین للہ، حقوق اللہ، کیا لکھا ہے؟ زبردست کھڑے ہونے والے للہ، اللہ پاک کے لیے۔ حضرت پیچھے بھی گزرا ہے قوم فانذر، سمجھا نہیں؟ میں نے وہاں بتایا تھا، یہاں پھر آ گیا قوامینہ۔ قوامینہ جو ہے یہ کنایہ ہے اطاعت کاملہ سے، کس سے؟ اطاعت کاملہ، مکمل مطیع بنو، تابع دار بنو، مامورات پر عمل کرو، منہیات سے اجتناب کرو، جس کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کرو، جس کام سے منع فرمایا وہ نہ کرو، رک جاؤ، یہ ہے قوامین للہ، سمجھ رہے ہو جی؟ کیا کرو، ہو وہ تم زبردست کھڑے ہونے والے للہ، اللہ پاک کے لیے، شہداء بالقسط، حقوق العباد، کیا لکھا ہے جناب؟ ہاں، حقوق العباد، گواہیاں دینے والے ساتھ انصاف کے، ولا یجرمنکم شنآن قوم، بس یہ پہلے ایسے تھا نا کہ مکہ مکرمہ والے بھی مخالف تھے، اور مکے کے ماحول اور ارد گرد کے لوگ جو تھے وہ بھی کیا تھے؟ اسلام کے مخالف تھے نا جی، لیکن مخالفت کرتے کرتے آخر اللہ نے ان سب کو حضرت کا مرید بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے اے قدیم صحابہ، تم یہ جو نئے لوگ صحابیت میں داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، پرانا بغض تمہارا نہ جاگ پڑے، جو حدیبیہ میں انہوں نے ہمیں روکا تھا، فلانے موقع پر یہ کیا تھا، فلانے موقع پر یہ کیا تھا، نہ، ان باتوں کو بھول جاؤ، یاد نہ رکھو، ولا یجرمنکم، اور نہ برانگیخت کرے تمہیں بغض ایک قوم کا، اس بات پر کہ نہ انصاف کرو تم ان کے معاملات میں، ان کے معاملات میں تم انصاف نہ کرو، اعدلوا، بلکہ ضرور ہر معاملہ میں، بلکہ ضرور ہر معاملے کے اندر انصاف کیا کرو، وہ اقرب للتقویٰ، وہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، عدل کرو، انصاف کرو، انصاف کا چاہے نسخہ چاہے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو تم اللہ پاک سے، بار بار پڑھ چکو جی، خوف خدا ہوگا تو بندہ عمل کرے گا، ان اللہ نسخہ تقویٰ، بے شک اللہ پاک خبردار ہے ساتھ اس کے جو تم کر رہے ہو۔ وعدہ کیا، بشارت ہے، وعدہ کیا اللہ پاک نے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لیا، عقیدہ، قوت عملی اور عمل کیے اچھے، لہم مغفرت، واسطے ان کے بخشش ہوگی، لکھا ہے دفع مضرت، کیا لکھا ہے جی؟ دفع مضرت، نقصان دفع کرنے کا، جی، واسطے ان کے بخشش ہوگی، تو اجر عظیم، جل میں منفعت اور اجر ہوگا بہت بڑا، اس کے مقابلے میں والذین کفروا تخویف اخروی، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، شعبہ کفر، کیا لکھا ہے جی؟ کفر کا شعبہ تکذیب بھی ہے نا جی، اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو، ثمرہ یہ لوگ ساتھی ہوں گے جہنم کے، جہنم کے ساتھی ہوں گے۔
توجہ فرماؤ، یہ یا ایھا الذین آمنو یہ اسی حکم کا پھر ارادہ ہے اوفوا بالعقود والے کا، لیکن آیت کا مفہوم سمجھو۔ دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ہے مکہ مکرمہ کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا تمہارے اوپر احسان ہے کہ مکے والے تمہیں ختم کرنا چاہتے تھے۔ کیا کرنا چاہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ جاری ختم ہو جائیں گی، لیکن میں نے تمہیں بچا لیا، مدینہ منورہ لے آیا، تمہیں جگہیں دی، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، اس لیے تم میرا احسان مانو اور میرے احکام پر عمل کرو۔ سمجھے جی؟ اس صورت کے اندر دیکھو ذرا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، لکھا ہے اس طور پر کہ تمہارا خاتمہ ہی کر دیں۔ مکے والے جو ہیں سمجھا تھی، بہرحال مکے والوں نے پوری کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، بحفاظت نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو مکے سے نکال کر مدینہ لے آئے۔ پہلے یہ معنی کر لو، پھر میں اور معنی کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو پھر اسی حکم کا ارادہ ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، یاد کرو تم اللہ کے احسانات کو اوپر تمہارے، جبکہ ارادہ کیا ایک قوم نے۔ قوم سے مراد کیا لے رہا ہوں؟ مکہ مکرمہ والے۔ کون؟ مکے والے، یہ کہ بڑھائیں طرف تمہارے ہاتھ اپنے، اس طور پر کہ تمہارا خاتمہ ہی کر دیں تمہارا، بس روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ اس لفظ پر اب اشکال آیا۔ اشکال یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں ان کے ہاتھوں کو روک لیا، کہاں روکا؟ مکے والوں نے تو ایذا دے کر دیے، ہاں جی، پتھر مارے، دھکے دیے، گالیاں دیں، لڑے بھیڑے، سب کچھ کیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔ جواب یہ ہے کہ میں نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، جو وہ کرنا چاہتے تھے میں نے وہ نہیں کرنے دیا۔ جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے کہ تمہارا خاتمہ ہو جائے، تمہیں قتل کر دیں، وہ کچھ میں نے نہیں ہونے دیا، یہ مراد ہے۔ اس لیے نیچے لکھا ہے، خیال کرو، فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، یعنی اس قدر نہ چلنے دیا، یعنی اس قدر نہ چلنے دیا، سمجھے جی؟ پس روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے۔ دوسرا مطلب، حضرت نبی علیہ السلام تشریف لے گئے جہاد کے لیے۔ عثفان ایک جگہ ہے جناب، مکہ مکرمہ سے پہلے آتی ہے، تو مدینہ سے جاؤ تو پہلے عثفان ہے پھر مکہ ہے۔ حضرت جہاد کے لیے تو آپ نے نماز پڑھائی، ظہر کی نماز ٹھیک ٹھاک پڑھ لی آپ نے۔ وہ جو کافر تھے ان کو پریشانی ہوئی کہ ہم نے غلطی کی، یہ لوگ جب نماز پڑھ رہے تھے تو ہم ان پر یک بار بھی حملہ کر دیتے، یہ سارے ختم ہو جاتے، ہم نے کیا کیا؟ ایک نے ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں، ابھی اور نماز آنے والی ہے عصر والی، وہ ان کو ظہر والی نماز سے زیادہ پیاری ہے، اس وقت حملہ کریں گے ان پر۔ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے اوپر صلاۃ الخوف نازل فرما دی۔ کیا نازل فرما دی؟ آپ نے عصر کی نماز کس طرح پڑھی؟ آدھے صحابہ کافروں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، آدھے نماز پڑھتے رہے۔ اللہ نے ان کا وار نہ چلنے دیا۔ ان کا تو ارادہ تھا نا یہ نماز پڑھیں گے تو ہم حملہ کریں گے، اللہ نے صلاۃ الخوف نازل فرما دی۔ حضرت نے اس کے مطابق نماز پڑھائی، آدھے ان کی طرف کھڑے رہے منہ کر کے اور آدھے نماز پڑھتے رہے۔ پھر وہ طرف آ گیا یہ چلا گیا، پھر وہ آ گیا یہ چلا گیا، اس طرح کر کے اللہ پاک نے ان کا وہ وار جو تھا اس سے اپنے پیغمبر اور صحابہ کو بچا لیا۔ اب من کرو، یا ایھا الذین آمنوا،
اے لوگوں جنہوں نے مان لایا، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اوپر تمہارے ہے، جب کہ ارادہ کیا کچھ لوگوں نے ان یبسطوا الیکم ایدیہم، یہ کہ اس طور پر کہ بڑھائیں طرف تمہارے ہاتھ اپنے، فکف ایدیہم عنکم، بس روک دیا اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے، یعنی ان کو قتل نہیں کرنے دیا، تمہیں قتل انہوں نے تمہیں قتل نہیں کیا نا، ان کو قتل نہیں کرنے دیا، سمجھا، بس روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، واتقوا اللہ اصول الخوف رب الخوف، اور ڈرتے رہو اللہ پاک سے۔ نمبر 2 اللہ سے صرف ڈر نہیں بلکہ امید بھی ہونی چاہیے، سمجھا نا، امید بھی ہونی چاہیے، بس خوف ہے نا جی، اور اوپر اللہ پاک سے رجا، بس چاہیے سارا کریں ایمان والے۔ بس میری طرف دیکھو، اللہ نے 4 مرتبہ یہ بات ذکر کی ہے، اوفو بالعقود، پھر فرمایا یہاں آ کر واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ، پھر فرمایا کونوا قوامین شہداء للہ بالقسط، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ 4 مرتبہ اللہ نے اپنا عہد یاد دلایا، عقد یاد دلایا کہ میرے ساتھ کیے ہوئے عقد اور کیے ہوئے وعدے پورے کرو، اگر تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑ دیے نا تو تمہارا حشر بھی وہی کروں گا جو یہودیوں کا کیا تھا۔ کس کا کیا تھا؟ یہودیوں کے ساتھ بھی عہد ہوا تھا، انہوں نے عہد توڑا تو ہم نے ان کو بھی رسوا اور ذلیل کر دیا، اگر تم عہد توڑو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ آ جاؤ، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، نقض عہد کا نمونہ اول کیا لکھا ہے جناب؟ عہد توڑنے کا پہلا نمونہ کیا ہے جناب؟ اور البتہ تاکید لیا، ہم نے پکا وعدہ لیا، اللہ پاک نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیبًا، تاکید نمبر اول ہے اس عہد کی تاکید، اور کھڑا کیے ہم نے، اور آپ نے سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب بیعت ہوئی نا، انصار نے بیعت کی، بیعت العقبۃ الاولیٰ، بیعت العقبہ ثانیہ، بیعت العقبہ ثالثہ، پہلے سال انصار نے جو بیعت کی تھی حج کے موقع پر 6 آدمی تھے، کتنے آدمی تھے؟ 6۔ دوسرے سال جو بیعت ہوئی تو وہ 12 آدمی تھے، تیسرے سال بیعت ہوئی تو وہ 72 آدمی تھے، تو حضرت نے 12 بندوں کو کیا بنایا؟ نقیب اور نگران بنایا۔ کیا بنایا جناب؟ نقیب اور نگران بنایا، سمجھا؟ حدیث پاک پڑھو گے تو انشاءاللہ وہاں آئے گا، 12 آدمی نقیب تھے، جہاں بھی وہی بات ہے کہ یہودیوں سے ہم نے عہد لیا اور 12 ہم نے نقیب بنائے۔ آ جاؤ، اور البتہ تاکید لیا، اللہ پاک نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیبًا، تاکید نمبر اول، اور کھڑے کیا ہم نے ان سے 12 آدمی نگران 12۔ تاکید نمبر 2 ہے، پہلی تاکید ہے وَبَعَثْنَا، دوسری تاکید فرمایا اللہ انی معکم، بے شک میں ساتھ ہوں تمہارے، البتہ کیا تم نے نماز کو، جب عہد کا خلاصہ ہے قائم کیا تم نے، یہ اعمال کا ذکر ہے، اور نمبر 2 اور دیتے رہے تم زکوٰۃ، تم نمبر 3 عقائد ایمان لاتے رہے تم میرے رسولوں پر، میرے رسول پر، اور مدد کرتے رہے تم ان کی، ہاں، اور مدد کرتے رہے تم ان کی دشمن کے مقابلہ میں، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور قرضہ دیتے رہے تم اللہ پاک، قرضہ اچھا، قرضہ دیتے رہے تم، قرضہ
اچھے سے مراد بار بار پڑھ چکے ہو اخلاص کے ساتھ لو کو پھیرنا دفع مضرت البتہ ضرور مٹاؤں گا میں تم سے گناہ تمہارے جلب منفعت اور البتہ ضرور داخل کروں گا میں تمہیں باغات میں بہترین جنگ کرنے ہے من کا پھالا ثمرہ نقض کیا لکھا ہے ثمرہ نقض لیکن حاشیہ پڑھو پہلے حاشیے پر جو نتائج لکھے ہیں جی وہ پڑھ لو تو پھر انشاءاللہ آسان رہے گی نتائج نقد لکھا ہے نمبر اول لعنت پھر لعنت کا نتیجہ ہے قساوت قلبیہ دل سخت ہو جائے پھر قساوت قلبیہ کا نتیجہ کیا ہے مرض وہ قرآن تورات میں تبدیلی کرتے تھے سمجھا نا تھی آج کل کے مولوی ایسے کر رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں نا جی یہ کچھ تو ہے ہاں تعلیم جب تحریف آئی تو نتیجہ تعلیمات الہیہ کے بڑے حصے کو پسے پوشت ڈالنا تعلیمات الہیہ کے بڑے حصے کو پسے پوشت ڈال دیا پھر جب یہ ہوا تو پھر انہماک فی الخیانت آیا کیا آیا جناب انہماک فی الخیانت کا معنی ہر وقت خیانت کبھی کوئی خیانت کبھی کوئی خیانت کبھی کوئی خیانت غلط نہیں ہاں یہ یہودیوں کا کام ہے آ جاؤ اب آ جاؤ یہ ساری باتیں اندر ہم موجود ہیں نکالنی ہیں خیال کرو کہاں ہم پڑھ رہے تھے فبما نقضہم پر ہے نا جی اب یہ کیا لکھا ہے کہ ہاں لکھا نتائج نقض میرے پاس وہ لکھا ہی تھوڑی دیر سے نتائج نقض کل کے سبق میں بھی یہی لفظ آیا ہے یاد ہے کل کے سبق میں فبما نقضہم کا با سببیہ ما زیدہ فب نقضہم پس بسبب توڑنے ان کے وعدہ اپنا لعناہم نتیجہ نقد لعنت کی ہم نے ان کو وجعلنا نتیجہ لعنت کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو قاسیتاً سخت کیا کر دیا سخت کر دیا یاد ہے شام کے سبق کے اندر پڑھ رہے ہیں ثم قصت من بعد ذالک فیق الحجارت یہ وہی بات تو ہے اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو قاسیتاً سخت کہ حق بات کا ان پر اثر ہی نہیں ہوتا کہ حق بات کا ان پر اثر ہی نہیں ہوتا دل ایسے سخت ہو گئے یحرفون الکلمہ یہ پھر کیا گیا قساوت اور لکھا ہے ہم نے لفظی و معنوی تعریف سے مراد دونوں لفظی تعریف کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی تعریف کرتے ہیں کلمات کی اس کی جگہوں سے منع جس جگہ پر ہے اسے ہٹا کر ادھر رکھ دیا اس کو ہٹا کر ادھر رکھ دیا ان کی جگہوں سے وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ نتیجہ تعریف کا نتیجہ کیا نکلا اور بھول گئے بہت بڑا حصہ اس سے جو نصیحت کی گئے ساتھ بہت بڑا حصہ اس کو بھول گئے بھول گئے وہ بہت بڑا حصہ اس سے جو نصیحت کی گئے ساتھ اس سے بلا تزالو نہ ترقی اور نتیجہ نسیان ہے جب انہوں نے بھلا دیا تو نتیجہ کیا نکلا اور ہمیشہ رہے گا تطلع مطلع ہوتا رہے گا ولا تزال تطلع کا معنی ہمیشہ رہے گا مطلع ہوتا
رہے گا تو اوپر ایک نئی خیانت کے منہم ان سے روز بروز نئی سے نئی خیانت. یہ خائنتن پر نئی کا لفظ لکھا ہے. ہاں لکھو نا جی, نئی خیانت, نئی سے نئی خیانت. نئی کا لفظ لکھ لو. لکھ لیا اوپر نئی خیانت کے ان سے, سمجھا جی. اللہ قلیل میں, مگر تھوڑے ان میں سے چند لوگ ہیں. نیچے لکھا ہے جو مسلمان ہو گئے. کیا لکھا ہے؟ ہاں جو مسلمان ہو گئے. اچھا, فاعف عنہم, فاعف عنہم پس درگزر کر تو ان سے. کیا معنی نیچے لکھا ہے؟ یعنی بلا ضرورت شرعی ہر جزی میں نہ الجھ, ممکن ہے کہ متاثر, بس چھوڑو درگزر کیا کرو, ہر بات میں نہ جھگڑو ان سے. سمجھا نا سی؟ کیونکہ رہتے تھے نا کٹھے مدینے میں, وہ بھی رہتے ہیں حضرت بھی رہتے ہیں, آئے دن ہر وقت ملاقات ہوتی رہتی ہے صحابہ کے ساتھ ان کی. کبھی کوئی اعتراض کر دیا, کبھی کوئی بات کر دی, پالا ہے نا پیچھے کہ کیا منصوبہ انہوں نے بنایا تھا کہ صبح کو جاؤ مسلمان ہو جاؤ, شام کو واپس آ جاؤ, وہ پیچھے پڑے ہیں. اس طرح کی کئی باتیں تھیں ان کی. پس درگزر کر تو ان سے, سمجھا نہیں, معاف کر تو ان کو. یعنی بلا ضرورت شرعی ہر جزی میں نہ الجھ, ممکن ہے کہ بس معاف کر دے تو ان کو, اور درگزر کر تو. عما سلف عنہم, عما از مدارک, جو کچھ ان سے گزر چکا. بے شک اللہ پاک دوست رکھتا ہے دل سے نیکی کرنے والوں کو, دل سے نیکی کرنے والے یعنی اچھا سلوک کرنے والے. سمجھا نا سی؟ اچھا بس یہ بات ختم ہو گئی کہ یہودیوں نے عہد کیا پورا نہ کیا, ان کو میں نے ذلیل و خوار کر دیا. اب آ رہا ہے نصارہ کا ذکر کہ نصارہ نے بھی عہد کیا پورا نہیں کیا تو وہ بھی برباد ہو گئے. اور ان لوگوں سے لکھا نقض عہد والوں کا نمونہ ثانی, اور ان لوگوں سے جو کہتے ہیں بے شک ہم نصارہ ہیں, لیا ہم نے پکا وعدہ ان سے. سمجھا نا سی؟ نیچے لکھا ہے یعنی زبانی دعویٰ اور عملاً مشرک ہیں. سمجھے جی, لیا ہم نے پکا وعدہ ان سے, بس بھول گیا وہ بہت بڑا حصہ اس کے جو نصیحت کیے گئے ساتھ اس کے. سمجھے جی, جیسے یہ حضم پر لکھا ہے یعنی توحید, کیا لکھا ہے؟ ہاں بہت بڑا حصہ بھول گئے یعنی توحید بھول گئے. اللہ اکبر. فاغرینا, ضرر دنیاوی پر ڈال دیا ہم نے درمیان ان کے دشمنی اور بغض قیامت تک. کب تک؟ ہاں سمجھا جی, بس ڈال دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک. سمجھا جی, ضرر اخروی ہے اور ان قریب خبر دے گا ان کو اللہ پاک ان اعمال کی جو نہ ہے وہ کرتے رہے ہیں. اب حضرت اشکال ہے زبردست. اشکال یہ کہ اللہ فرماتے فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء, ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی بغض ڈال دیا. اللہ کے بندے وہ تو کٹھے ہیں سارے, وہ کیا ہیں سارے کٹھے ہیں, کافر نصرانی یہودی سارے ایک جیسے ہیں, وہ تو کٹھے ہیں سارے. تو یہ اللہ کہتا کہتے ہیں فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء. سمجھے جی؟ جواب سن لو. جواب یہ ہے کہ مطلق نصارہ مطلق یہود مراد نہیں, وہ نصارہ وہ یہودی مراد ہیں جو مذہبی ہیں, جو کیا ہیں, ہاں جن کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے نا, وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کافر ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کافر ہیں. اور جس طرح ہمارے مسلمانوں میں فرقے بنے ہوئے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. سمجھے جی؟ توجہ ہے. 3 فرقے تھے, یعقوبیہ, ملکانیہ,
نستوریہ، یعقوبیہ، ملکانیہ، نستوریہ، نون سین، نستوریہ، قاف کے ساتھ نستوریہ، جیسے یہ 3 فرقے تھے. آ جاؤ، قد ڈال دیا ہم نے 7 درمیان ان کے دشمنی اور بہت قیامت تک. وسوف ينبئهم اللہ درر اخروی، اور ان قریب خبر دے گا ان کو اللہ کا. ساتھ اس کو جو رہے وہ کرتے رہے، جو کچھ کرتے رہے مجھے پورا علم ہے. بس جہاں تک جناب سورت کا حصہ اولا کا مضمون اول یا جزء اول جہاں تک ختم ہو گیا وہ آیت نمبر 14. اب جا اہل الکتاب سے یہ پہلے حصے کا دوسرا مضمون یعنی دوسرا جزء ہے. اس کے اندر کیا بیان کیا گیا؟ شرک اعتقادی کا رد کیا گیا. شرک آ جاؤ یا اہل الکتاب. سب سے پہلے حضرت یہ تمہیدی طور پر اللہ پاک تمام اہل کتاب کو دعوت دے رہے ہیں. سمجھے جی؟ ایو کتاب والے مولویو، تاکہ آ چکا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا. سمجھے جی؟ ہمارا رسول آ چکا ہے. یبین لکم، شان علمی، کیا لکھا ہے؟ شان علمی. علمی شان اس کی کیا ہے؟ کتنی بڑا عالم ہے. جانتے ہیں؟ یبین لکم، بیان کرتا ہے بات کہ تمہارے بہت وہ باتیں جو چھپاتے ہو تم کتاب سے. کتاب کی جو باتیں چھپاتے ہو ان سے بہت ساری باتیں بیان کرتا ہے. نیچے کیا لکھا ہے جناب؟ تو خون کے نیچے کچھ لکھا ہے؟ کچھ نہیں لکھا. چھپاتا ظاہر کرتا ہے تمہارے جو مضامین بہت سارے جو تم چھپاتے تھے. جس طرح آج کل مولوی ہے مثال کے طور پر نماز بیان کر لے، نماز پڑھو، مسواک یوں کرو یوں نہ کرو، کوشش کرو تو ثواب پورا ملتا ہے، یا لکڑی ضرور استعمال کرو. توحید کا مسئلہ وہ کبھی جنرلی علم غیب کا مسئلہ وہ کبھی بیان نہیں کریں. حاضر ناظر کا مسئلہ کبھی بیان نہیں کریں گے. استشفاء عند القبر کا مسئلہ بیان کریں گے. ہاں جی، تو حضرت کہ کتاب کے جو مضامین اور عملیوں کے خلاف تھے وہ چھپا لیتے، اور مضامین جو وقت ہوتے ہیں اب ظاہر کرتے ہیں. بہت کو ان مضامین سے جو تھے تم چھپاتے تھے تم کتاب سے. ویعفو عن کثیر، اور معاف کرتا ہے بہت باتوں کو. وہ غیر ضروری باتیں جو ہیں قد جاءکم من اللہ، تاکہ آج تمہارے پاس اس رسول کے ذریعہ اللہ پاک کی طرف سے کیا آ چکا ہے؟ نور و کتاب مبین، یعنی کتاب مبین، یعنی کتاب مبین. یہاں تھوڑی سی بات سمجھ لو، انشاءاللہ تعالی پھر چلتے ہیں اللہ کے فضل و کرم. حامیم سجن جب بات آئی تھی، قل انما انا مثلکم یوحی الی، یاد ہے؟ تو جا جیسے باہر سے لکڑی لے آئے تم، سمجھا؟ جو ٹوٹنے والی ہو نہ ٹوٹنے والی نہ لے آنا، جلدی آ. میں یہ مسئلہ تمہیں عرض کرنے لگا ہوں کہ عموماً مولویوں کو بھی مغالطہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نور ہیں. ایک تو اس معنی میں نور ہیں کہ آپ کی صفت ہے نور. آپ کے تشریف آوری سے پہلے جہان کے اندر ظلمت تھی، اندھیرا تھا، کفر کا،
شرک کا، بدعت کا، جہالت کا، آپ تشریف لائے تو آپ نے توحید کا نور پھیلایا، توحید کا، ایمان کا نور پھیلایا، علم کا نور پھیلایا آپ نے۔ اور اس معنی میں جناب ہر عالم ربانی نور ہے، ہر عالم ربانی کیا ہے؟ وہ جو دین بیان کر رہا ہے، مطلق مولوی نہیں، وہ عالم جو دین بیان کر رہا ہے۔ توجہ کرو، مدرسہ بھی کیا ہے؟ مسجد بھی کیا ہے؟ کتابیں بھی کیا ہیں؟ ہر وہ چیز جس کے ذریعے ظلمت ختم ہوتی ہے، شرک و کفر والی یا بد اعمالی والی یا بد اخلاقی والی، وہ نور ہے۔ نبی علیہ السلام بھی نور ہے، یہ ہم مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ جس طرح عیسائی کہتے تھے کہ خدا کے 3 قطعے ہیں، کیا ہیں؟ 3 بعض ہیں، ابعاد ہیں، اجزاء ہیں۔ ایک جز ہے عیسیٰ علیہ السلام، ایک جز ہے جبریل علیہ السلام، ایک جز ہے اللہ۔ 3 قطعے ہیں، 3 جزیں ہیں، ایک جز اللہ، ایک جبریل علیہ السلام، ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ دوسرا قول، 3 ٹکڑے ہیں، ایک اللہ، ایک بی بی مریم، ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ سمجھا نا؟ یہ دونوں نظریے تھے۔ وہ کہتے تھے ٹکڑا ہے اللہ کی ذات کا۔ آج کا غالی بھی یہی کہتا ہے۔ میری طرف دیکھو، جو میں نے لکڑی منگوائی ہے، دیکھ رہے ہو؟ یہ میں اس کو توڑ رہا ہوں، 2 ٹوٹے ہو گیا نا۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنی ذات کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اللہ ہے، ایک محمد ہے صلی اللہ۔ یہی عقیدہ ہے۔ ذات پاک اللہ کے کتنی قطعے ہو گئے؟ 2۔ ایک قطعہ اللہ ہے، ایک قطعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سن رہے ہو جناب؟ ان کے مولویوں نے، احمد رضا وغیرہ نے یہی صراحتاً لکھا ہے کہ اللہ کی ذات کا قطعہ ہے نبی علیہ السلام، ٹکڑے ہیں۔ جس طرح لکڑی کو 2 ٹکڑے کیا گیا، اس طرح اللہ نے اپنی ذات سے ایک ٹکڑا الگ کیا، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو بندہ بشریت کا منکر اور نور ہونے کا قائل ہے، وہ پکا کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ یہی نور باندھتے ہیں نا جی۔ پیچھے حامیم سجدہ کے اندر بڑی لمبی چوڑی عبارت آئی تھی ولی الدین عراقی کی، حکمنا بکفر ہی، ہم اس کے کفر کا فتویٰ لگا دیں گے جو بندہ بشریت کا انکار کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ اب وہ اس آیت کو لیتے ہیں، کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور کتاب آئی ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس کتنی چیزیں آئی ہیں؟ 2، ایک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ایک قرآن پاک۔ تو قرآن پاک آ گیا اور نور سے مراد حضرت نبی علیہ السلام ہے، معلوم ہوا آپ نور ہیں۔ سمجھے یہ بات؟ میں جواب دے رہا ہوں۔ جواب نور سے مراد، یہ جواب منعی ہے، لا نسلم، ہم نہیں مانتے کہ نور سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، بلکہ نور سے مراد قرآن ہے، نور سے مراد قرآن ہے۔ وکتاب، ان کا عطف نور پر عطف تفسیری ہے۔ کون سا عطف ہے؟ تفسیری۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا یعنی کتاب آئی، نور آیا، ہاں، کتاب ان کا تفسیری ہے، اور نور اور کتاب واحد ہے۔ یہ 2 لفظ ہیں، نام ہیں، اور مسمى اور معنون کیا ہے؟ واحد ہے۔ جس طرح کہ آپ لوگ ہو، آپ کا ایک نام ہے زید اور ایک نام ہے مولانا، ایک نام ہے وبالفضل اولانا، سمجھا نا؟
تو ایک بندے کے جس طرح دو نام ہوتے ہیں، ایک چیز کے دو نام ہوتے ہیں، چیز ایک ہے یعنی قرآن، اس کا ایک نام نور ہے، ایک نام کتاب ہے۔ سمجھ آیا ہے جناب؟ کیا دلیل ہے جی؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک نے اور جگہوں پر قرآن کو نور فرمایا ہے۔ قرآن کو آپ کے پاس لکھی ہے یہ آیت، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، نہیں لکھی ہوئی؟ کہاں ہے یہ لفظ حافظو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا؟ ہاں ہاں کل گزرا ہے نا، میں نے کہا تھا کہ یہ لفظ ذہن میں رکھو، آگے بات آ رہی ہے۔ ہاں جی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، سورۃ نساء میں گزرا ہے نا، وَأَنزَلْنَا، یہاں مراد صرف قرآن پاک ہے۔ کیا مراد ہے؟ کیونکہ انزلنا کا لفظ ہے۔ اچھا، سورہ تغابن میں پڑھا ہو وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي، رمضان تو شروع ہو گیا ہے، حافظوں کو ہوش نہیں ہے ابھی تک۔ ہاں جی، اگلے دن ایک دوست مولوی صاحب نے فرمایا کہ جی یہ سکرات کا مہینہ آ رہا ہے۔ کس کا مہینہ؟ سکرات سمجھتے ہو نا؟ نہیں سمجھتے؟ موت کے وقت جو سکرات رہتی ہے، یہ سکرات کا مہینہ آ رہا ہے، حافظوں کے لیے سکرات کا مہینہ ہے۔ نہیں، دو جگہیں ہیں اور جہاں اللہ نے یہ لفظ بولا ہے، انزلنا الیکم نورا مبینا سورۃ نساء میں، اور تغابن میں ہے فاتبعوا النور الذی، تو وہاں دونوں جگہوں پر نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ جہاں بھی نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اگلی اور دلیل اندر دیکھو نا جی، آگے کیا ہے؟ نور و کتاب مبین کے بعد یہدی بہی، ہا ضمیر واحد مذکر، ہا ضمیر، اگر دو چیزیں مراد ہوتی، ایک نبی علیہ السلام اور ایک قرآن، تو یہدی بہما کیا ہوتا؟ یہدی بہما ہوتا۔ یہاں یہدی بہی کیوں ہے؟ معلوم ہوا نور اور کتاب دونوں واحد ہیں۔ دونوں کیا ہیں جناب؟ واحد ہیں۔ بات سمجھیے؟ بس خلاصہ یہ کہ لا نسلم، ہم نہیں مانتے کہ نور سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، بلکہ اس سے مراد قرآن ہے۔ قرآن کو اللہ نے قرآن میں دو جگہوں پر نور فرمایا، اور ساتھ آگے ضمیر بھی مفرد کی لائے ہیں۔ سمجھا؟ یہ دلالت کر رہی ہے کہ نور اور کتاب ایک ہی چیز ہے۔ دوسرا جواب تسلیمی جواب یہ کہ نسلم ہو، ہم مانتے ہیں کہ نور سے مراد کیا ہے؟ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، لیکن نور کا معنی وہ نہیں جو تم بتاتے ہو، وہ دو ٹکڑے، دو خطے ذاتی نور کے، بلکہ نور اس لیے کہا گیا کہ جس طرح نور کے ذریعے، روشنائی کے ذریعے راستے کا پتہ چلتا ہے، حضرت نبی علیہ السلام کے ذریعے بھی جنت کے راستے کا پتہ چلتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ قرآن کے ذریعے بھی جنت کے راستے کا پتہ چلتا ہے۔ نور اول تو اس سے مراد قرآن ہے، آپ نہیں ہیں۔ اگر آپ کو بھی مراد لیا جائے تو نور کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم لیتے ہو، وہ تو کفریہ معنی ہے۔ آگے آ رہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ یہاں نور سے مراد وہ دوسرا نور ہے، کیونکہ جس طرح نور کے ذریعے راستہ معلوم کیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے ذریعے بھی جنت کا راستہ معلوم کیا جاتا ہے، اس لیے آپ کو نور کہا گیا۔ آ جاؤ عبارت پڑھو، عبارت لکھی ہے انما سماہ اللہ نورا، انما سماہ اللہ نورا لأنہ یہتدی بہ
کما یہتدا بالنور فی الظلام، کیونکہ حضرت کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے جس طرح کے نور کے ذریعے اندھیروں کے اندر رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ خادم کا حوالہ سمجھا نا تم؟ آ جاؤ جی۔ رہنمائی کرتا ہے اللہ پاک، حکمت از انزال کتاب، کیا لکھا ہے جناب؟ کتاب نازل کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اور ڈالو کتاب نازل کرنے میں کیا حکمت ہے؟ رہنمائی کرتے ہیں اللہ پاک ساتھ اس کے، من اتبع رضوانہ ہو، اس بندے کی جو اتباع کرنا چاہتا ہے۔ اتباع کا معنی کیا کر رہا ہو؟ یرید ان یتبع، اتباع کا معنی یرید ان یتبع، جو بندہ اتباع کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اتباع کرنا چاہتا ہے، خیال کرو، یرید ان یتبع، وہ بندہ جو ارادہ کرتا ہے یہ کہ اتباع کرے اس کی رضامندی کی، تو بولا سلام، راستے سلام کے، جنت کے راستوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُمْ نمبر 2، اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے طرف نور کے، ساتھ اپنی توفیق کے۔ وَيَهْدِيهِمْ نمبر 3، اور رہنمائی کرے گا ان کی آخرت میں طرف راہ راست کے، یعنی جنت کے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ بس بات ختم ہو گئی۔ میری طرف دیکھو، فرمایا یہودیوں سے نہ ڈرو، نصارہ سے نہ ڈرو، ہم نے ان کو ختم کر دیا ہے، وہ لوگ ختم ہوئے پڑے ہیں، آپس میں اغرینہ، آپس میں دشمنیاں ہیں، آپس میں لڑ مر رہے ہیں، اور یہودی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس لیے تم نہ ڈرو، بلکہ صاف صاف اعلان کر دو، لقد کفر الذین، کیا اعلان کر دو؟ خبردار ہو، لقد کفر الذین قالوا، ایک ربط لگ گیا، دوسرا ربط پیچھے، ابھی 3-4 سطر پیچھے آؤ، 3-4 سطر پیچھے، جا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما تخفون، وہ مسائل جو تم چھپاتے تھے، کون سے مسائل چھپاتے تھے؟ یہ لقد کفر الذین قالوا، یہ پہلا مسئلہ ہے جس کو وہ چھپاتے تھے۔ البتہ تاکید، لام قسمیہ ہے بے معنی واللہ، اور قد تحقیقیہ ہے، اللہ کہتا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم، پکی بات ہے، کافر ہو چکے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک وہ یہ مسیح ابن مریم، اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ توجہ ہے؟ بقیہ مفسرین کرام تو اس طرف ہیں کہ یہ حلولی مذہب تھے، کیا تھے؟ کہتے تھے کہ شکل عیسیٰ کی ہے، اندر سے خدا ہے، اوپر سے عیسیٰ علیہ السلام، اندر سے خدا، یعنی اللہ پاک حضرت عیسیٰ کے اندر حلول کر آیا ہے۔ سن رہے ہو؟ لیکن حضرت مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے، ان کا مطلب یہ ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو صفات اللہ پاک کی ہیں وہی صفات عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں۔ توجہ، اللہ بھی مشکل کشا، عیسیٰ علیہ السلام بھی، بولو تو صحیح، اللہ عالم الغیب، عیسیٰ علیہ السلام بھی، اللہ مشکل کشا، عیسیٰ علیہ السلام بھی مشکل کشا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر پہلا معنی مراد ہو نا حلول والا، تو اس کے بعد جو اللہ پاک فرماتے ہیں قل فمن یملک من اللہ شیئا، یہ اس پر بالکل متفرع نہیں ہوتا، بالکل منطبق ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں نفی ہے تصرف۔ اللہ حضرت تم کہہ دو ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اگر میں مسیح علیہ السلام کو موت دے دوں اور اس کی اماں بی بی مریم کو، بلکہ سارے جہان کو، مجھے بتاؤ چھڑائے گا کون ان کو؟ تو یہ کلام تو صاف دلالت کر رہا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام مختار کل ہیں،
جس طرح اللہ مختار کل ہے، جس طرح اللہ کام کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی کام کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو میں موت دے دوں، اس کی ماں کو دے دوں، دوسروں کو دے دوں، سارے جان کو کون چھڑائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ یہ تو نفی تصرف ہے۔ کیا ہے جناب؟ خیال کرو۔ قل فمن یملک، فرما دو بس کون مالک ہے اللہ پاک سے کسی چیز کا، ان ارادہ اگر ارادہ کرے وہ یہ کہ ہلاک کر دے، یعنی موت دے دے مسیح علیہ السلام ابن مریم کو اور ان کی اماں کو، جس کی حفاظت امر طبعی ہے، جس کی حفاظت اپنی ماں کی حفاظت کرنا انسان کی طبیعت ہے، سمجھا؟ اور ومن فی الارض، تعمیم بعد التخصیص، پہلے خاص لوگوں کا ذکر اب عام ہے، اور ان لوگوں کو جو زمین کے اندر ہے، جمیعاً سارے کے سارے، ان کو اگر ہلاک کرے تو کون ہے؟ کہاں ہے؟ یہ فمن یملکو کے اوپر عبارت ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْمَسِيحُ إِلَٰهًا لَقَدَرَ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ الْمَسِيحُ لَقَدَرَ عَلَيْهِ، اگر مسیح علیہ السلام معبود ہوتے تو اس بات پر قادر ہوتے۔ حضرت بھی قادر نہیں ہے تو کوئی بھی قادر نہیں ہے، یہ مراد یہی ہے جی، بالکل منطبق ہوگی جگہ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور صرف اللہ پاک کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی اور ان چیزوں کی جو ان کے درمیان میں ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ پر لا عیسیٰ فَإِنَّهُ مملوک، عیسیٰ علیہ السلام نہیں، اس لیے کہ آپ تو مملوک ہیں۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا رہتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ لا عیسیٰ فَإِنَّهُ مخلوق، لا عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نہیں کیونکہ وہ مخلوق ہیں، سمجھا نا تھی؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ پاک اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والے ہیں۔ لا عیسیٰ فإنہ مقدور، لا عیسیٰ فإنہ مقدور، آپ مملوک ہیں، آپ مخلوق ہیں، آپ مقدور ہیں، آپ خالق نہیں، مالک نہیں، قادر نہیں ہیں آپ، سمجھتے؟ اور اللہ پاک پر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، اب شکوہ آ گیا، نیچے عبارت پڑھو، ترقی از ماقبل، یعنی اور انسانوں کو خدا بناتے بناتے خود بھی بن بیٹھے، خود بھی، اور کہتے ہیں یہودی اور نصارہ ہم ہیں بیٹے اللہ پاک کے اور اس کے معشوق ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے معشوق اور محبوب ہیں۔ ہاں جی، نحن ابناء اللہ پر کا ابنائے ہی، کیا لکھا ہے جناب؟ اس کے بیٹوں کی طرح ہیں، فی القرب والمنزلۃ، اس کے قرب و منزلت میں، وَهُوَ كَأَبِينَا فِي الرَّحْمَةِ وَالشَّفْقَةِ، وہ ہمارے باپ کی طرح رحمت و شفقت کے اندر، جلالین کا حوالہ، ہم جانتے ہیں یہاں بھی وہی بات ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے حقیقی بیٹے ہیں، ہاں وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح بیٹا اپنے باپ کو پیارا ہوتا ہے ہم اللہ کو پیارے ہیں، جس طرح بیٹا باپ کی جائیداد کا مالک ہوتا ہے جو چاہے کرے، ہم بھی اللہ کی اس مملکت کے چاہے مالک ہیں، یہ مراد ہے۔ خیال کرو، ہم بیٹے اللہ پاک کے اور اس کے محبوب ہیں۔ قل فلم یعذبکم، جواب شکوہ، فرما دو پس کیوں عذاب دے گا وہ تمہیں آخرت میں جس کے تم بھی قائل ہو۔ بار بار پڑھ چکو نا، الا ایامن، ہاں چند دن کے لیے عذاب ہوگا، تو وہی چند دن والا عذاب کیوں دے گا اگر تم اس کے محبوب ہو تو؟ پس کیوں عذاب دے گا تمہیں آخرت میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ بل انتم بشر، بل انتم کے لیے دعویٰ، یہ دعویٰ ہے، آگے دلیل آ رہی ہے، بلکہ تم انسان ہو، معمولی آدمی ہو ان مخلوقات میں سے جو اس نے پیدا فرمائی، معمولی آدمی ہو تم، سمجھا جی؟ یہ نہیں کہ تم اس کے محبوب ہو۔
بخش دے گا وہ جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا. وَلِلَّهِ إِلَّا الْخَيْرُ. اس لیے کہ صرف اللہ ہی کے لیے بات چاہیے آسمانوں اور زمینوں کی اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. حضرت وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ پر جی لکھا ہے لا عیسیٰ و امہ، عیسیٰ السلام اور ان کے اماں نہیں، وما بینہما وإلیہ المصیر. یہ نفی شفاعت کہا لیا ہے اور طرف اسی کے ہے رجوع سب کا. وحدہ الجمل چل کا جی وحدہ الجمل. بس یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل. یہ پہلے جا اہل الکتاب کا یاد ہے. اے مولویو تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا جو بین لکم فریضہ پیغمبر صاف صاف بیان کرتا ہے واسطے تمہارے. کیا بیان کرتا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ عقائد و اعمال حقا. کیا لکھا جی؟ سچے عقیدے سچے اعمال بیان کرتا ہے تمہارے لیے. علی فترۃ من الرسل. علی بمعنی بعد ہے. علی بمعنی بعد بندش کے رسولوں سے. بعد رسولوں کی آمد ختم ہو گئی وہی بند ہو گئی سمجھا نہ تھے. اس کے بعد اللہ نے پیغمبر بھیجا بعد بندش کے رسولوں سے. لکھا ہے اعلیٰ فترۃ پر ضرورت بعثت. کیا لکھا ہے؟ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبی بنا کر بھیجنے کی ضرورت تھی. کیوں؟ اس لیے کہ رسولوں کا آنا ہو گیا بند، شرائع ہو گئی گم، تو اب نئے رسول کی ضرورت پیش آئی. لکھا ہے نیچے لکھا ہے علی فترۃ من الرسل. اور شرائع سماویہ گم ہو گئی اور شرائع سماویہ گم ہو گئی سمجھے جو بعد بندش کے رسولوں سے. ان تقولوا یہ حکمت بعثت ہے. کیوں پیغمبر بھیجے؟ تاکہ نہ کہو تم. ان تقولوا لئلا تقولوا. میں لفظ نکلوانا چاہتا تھا تم سے. میں مانا کیا کر رہا ہوں تاکہ نہ کہو، یعنی لام ان سے پہلے لام ان کے بعد لا. لئلا تقولوا تاکہ نہ کہو تم جی کہ نہیں آیا تھا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ ڈرانے والا، اس لیے ہم شرک میں معذور ہیں. اس لیے ہم شرک میں معذور ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ پاک اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والے ہیں. جی تمہارے عذاب دینے پر بھی قادر ہیں. بس اب حضرت ہمیں فرمایا خاموش نہ بیٹھو نا، خاموش نہ بیٹھو بلکہ مسئلہ بیان کرو، تبلیغ کرو، جو ڈرامانے فتوے لگاؤ. اب یہاں سے ایک قصہ بیان کر رہے ہیں. جناب اسرائیلیوں کا اصل وطن تو تھا نا بیت المقدس، فلسطین اور بیت المقدس. وہاں سے سبحان اللہ سورۃ یوسف پڑھیں گے انشاءاللہ. یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائیوں کو کہ ابے کو بھی لے آؤ، تم بھی آؤ، اب وہاں نہ رہو، اب آ جاؤ یہاں مصر کے اندر. چنانچہ آ گئے مصر کے اندر. مصر کے اندر آ گئے. یوسف علیہ السلام رہے، عزت کے ساتھ وہ لوگ بھی رہے، پھر وہ بھی ختم ہو گئے. ہزاروں سال گزر گئے چلتے چلاتے، پھر یہ غلام بن گئے فرعون کے. پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے تبلیغ کی، 50-60 سال تبلیغ فرمائی. اس کے بعد مقدموں کو لے کر چل پڑے وادی تیہ کے اندر. اب یہاں بیٹھے ہیں. اب اللہ پاک نے حکم دیا کہ کہو اپنی امت کو کہ چلے جہاد کریں، بیت المقدس فتح کریں، میں ان کو فتح دوں گا. بیت المقدس پر حکومت تھی جناب عمالقہ کی. وہ جو تھے وہ بڑے لمبے قد والے، موٹے تازے، تنومند طاقتور لوگ تھے.
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی برادری کو کہ بابا اللہ پاک نے جہاد فرض کر دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ تم جاؤ گے معمولی سی لڑائی کرو گے وہ مرعوب ہو کر بھاگ جائیں گے میں تمہیں بیت المقدس دے دوں گا چلو یہ کرو جہاد کرنا تو ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا انہوں نے کہا حضرت یہ کیا بات کر رہے ہو ہم تو جہاد نہیں کر سکتے ہاں جی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ قصہ اصل یہ بنا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت وہاں تو عمالقہ رہتے ہیں ان فیہا قومن جبارین ہم نہیں جاتے چنانچہ آپ نے 12 آدمیوں کا وفد تشکیل دیا ان میں بڑے بڑے چیدہ دو تھے ایک حضرت یوشع بن نون علیہ السلام یوشع بن نون اور دوسرے کالب کاف کراچی والا کاف الف کا لام با کالب یہ دو بعد میں نبی بنے موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع نبی بنے یوشع کے بعد کالب نبی بنے بعد دو یہ تھے 10 بندے اور تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ معائنہ کرو جائزہ لو کہ وہ لوگ کس کی پوچھے ہیں یہ جائزہ لے کر واپس آ گئے آپ نے حضرت کو بتا کر وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں ایسے ہیں ان کے پاس اسلحہ ہے فوج ہے فلان ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے بابا بتانا کسی کو نہیں یہ بات کسی کو نہیں بتانی یہ دو جو تھے حضرت یوشع اور کالب یہ تو پابند رہے حضرت کی بات پر انہوں نے کسی کو نہیں بتایا بلکہ الٹا انہوں نے سمجھایا لوگوں کو باقی جو تھے 10 انہوں نے آ کر بات پھیلا دی بابا ہماری ضرورت نہیں ہے ہمارا کام نہیں ہے وہ بڑے لوگ ہیں بڑے طاقتور ہیں اونچے قد کے ہیں فلان ہے ہم نہیں کر سکتے جہاد وہ اور زیادہ پیچھے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا چلو بابا جہاد کرو ان کا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ اب یہاں ربوکا سے کیا مراد ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ تو جا اور تیرا رب جائے ایک قول یہ کہ اس سے مراد ہارون علیہ السلام ہے کون مراد ہے کیونکہ ہارون علیہ السلام نبی تھے اور بڑے بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام سے بڑے بھائی کو اور مولا کو سید کو رب کہا جاتا ہے سورۃ یوسف میں آئے گا انشاءاللہ اذکرنی عند ربک اذکرنی وہاں آئے گا انشاءاللہ تعالی بہرحال تو جا تیرا بھائی جائے لڑو بابا ہم یہاں بیٹھے ہیں ایک قول یہ ہے دوسرا قول یہ کہ رب سے مراد اللہ پاک ہے تو جا تیرا رب جائے لڑو بس ہم نہیں جاتے اگلی بات کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تو جا اور تیرا رب جائے یہ مسخری کر رہے ہیں یا حقیقتاً کہہ رہے ہیں ایک طرف اس طرف ہے کہ وہ حقیقتاً کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کرانی ہے تو جا اور تیرا رب جائے تم جانا لڑو کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھیجے تو اکیلا جا تو تیرا رب تجھے بھیجے وہ تیرا ساتھ دے اور وہ کافروں کو جس طرح کہتے ہیں پھونکا مارتے جاؤ اور مرتے جائیں تم جاؤ اور تمہارا رب جائے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور تم جا کر لڑائی لڑو ہم یہاں لڑائی کے لیے دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں رب سے مراد کون ہے کون مراد ہے اور یہ قول بھی حقیقتاً کہہ رہے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مسخری کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لیکن مسخری جب کر رہے ہیں تو پھر تو کافر ہو گئے پھر توبہ جہاں کوئی ذکر اذکار نہیں ہے توبہ کا یہ بات ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے کیا تھے جناب کلیم اللہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذکر عدم لازم نہیں آتا عدم ذکر سے دوسرا قول کیا کہ انہوں نے مسخری کی ہے جناب مسخری تو کفر ہے پر میں توبہ کرائی ہوگی
موسیٰ علیہ السلام تو چپ کرنے والے نہیں تھے نا، آپ کو تمہید ہے۔ اور اے میری قوم یاد کرو تم انعامات اللہ پاک کے جو اوپر تمہارے ہیں۔ اذ جعل فیکم نعمت معنویہ، کیا لکھا ہے؟ جب کہ کیا اس نے تمہارے اندر پیغمبر اور کر دیا اس نے تمہیں بادشاہ۔ جعلکم کے نیچے لکھا ہے نعمت حسیہ، کیا لکھا ہے؟ نعمت، چپ چپ کر بیٹھے ہو، خیر تو ہے؟ نعمت بالکل دیکھو نا جی، یہ دو آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، یہ نظر آ رہی ہے، دو کان نعمت ہیں، یہ نظر آ رہے ہیں، سمجھا نا؟ بادشاہ بنا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے۔ اور علم والی نعمت وہ نظر آتی ہے؟ نہیں آتی۔ حلم والی نعمت نظر نہیں آتی، یہ نعمت حسیہ ہے، سمجھا نا؟ کیا لکھا ہے؟ اور کر دیا اس نے تمہیں ملوکاً بادشاہ۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جبکہ کر کیا اس نے تمہارے اندر پیغمبر، یہ نعمت معنویہ ہے، کیونکہ نبوت جو ہے وہ نظر نہ آنے والی چیز ہے، اور کر دیا اس نے تمہیں بادشاہ، سمجھا جی؟ اذ جعل فیکم انبیاء کا نیچے لکھا ہے یعنی انبیاء زادے، یعنی اور ملوکم کے نیچے یعنی شاہزادے، تم شاہزادے ہو، انبیاء زادے ہو تم۔ اب حاشیے پر عبارت پڑھو، یعنی تمہارا انبیاء زادہ اور شاہزادہ ہونا مقتضی غیرت و جوش ہے کہ اپنے باپ دادوں کے مرکز تعلیم و تخت کو واپس لو، سمجھتے؟ وہ آتا اور عطا فرمایا تمہیں بعض وہ خاص چیزیں جو نہیں عطا فرمائی کسی ایک کو جہان والوں سے، سمجھتے؟ کسی کو یہ نعمت نہیں ملی جو تمہیں ملی ہے۔ یا قوم ادخلوا، حکم جہاد بعد تمہید، کیا لکھا ہے جناب؟ ہاں، اے میری قوم داخل ہو وہ تم، ادخلوا کے نیچے لکھا جہاد کے ارادہ سے، جیسے ارادے سے داخل ہو وہ تم الارض المقدسہ، پاک زمین، اور شام کی دار الحکومت جو امالکہ کے قبضے میں ہے، پاک زمین کو، وہ جو لکھ دی ہے اللہ نے واسطے تمہارے، لکھ دی ہے، اس لیے جاتے ہی فتح ہوگی، اس لیے جاتے ہی فتح ہو جائے گی۔ توجہ فرماؤ، کاتب اللہ پر اشکال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس وقت میں یاد کرو جو میں نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، جب لکھ دی ہے تو آگے آ رہا ہے کہ وہ تو 40 سال پھرتے رہے، فتح نہیں ہوئی، نہ انہوں نے جہاد کیا نہ فتح ہوئی۔ جب اللہ نے لکھ دی ہے تو لکھت کے مخلاف کیسے ہو رہا ہے، تقدیر کے خلاف کیسے ہو رہا ہے؟ حالانکہ انہوں نے تو نہ جہاد کیا نہ ان کو بیت المقدس فتح ہوئی، بلکہ انہوں نے جہاد کیا، بلکہ جہاد تو بعد میں جا کر کیا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر جواب اذا فات الشرط الشرط، مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے اپنی بیوی سے ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو دار کے اندر گئی تو تجھے طلاق ہے، تو جائے گی تو طلاق آئے گی، نہیں جائے گی تو طلاق۔ اللہ نے کہا تم داخل ہو، وہ میں نے تمہارے لیے لکھ دیا تمہیں دے دوں گا بغیر محنت مشقت کے، لیکن وہ گئے نہیں، داخل نہیں ہوئے، اس لیے بیت المقدس ان کو نہیں ملا۔ آ جاؤ، وہ جو لکھ دیا اللہ نے واسطے تمہارے، اور نہ پھرو تم اوپر اپنی ایڑیوں کے، فتنقلبوا نتیجہ ادبار، بس پھرو گے تم تباہ ہونے والے، خسارہ دینی بھی ہوگا دنیاوی بھی ہوگا۔ خسارہ دنیاوی توسیع مملکت سے محرومی، توسیع مملکت سے محرومی ہے۔ ہاں جی، یہی بات ہے نا جی۔ قالوا یا موسیٰ،
بزدلی جو اصل لعنت ہے. ان کا اے مسلم بے شک اس کے اندر قوم ہے جبارین بڑی زبردست، اور بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس کو حتیٰ کہ نکل جائیں وہ اس سے کسی صورت میں، وہ وہاں سے چلے جائیں پھر ہم جائیں گے. ہاں جی، فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر نکل جائیں وہ اس بستی سے تو پس بے شک ہم داخل ہونے کے لیے تیار بیٹھے. قال رجلان سعید موسوی، کہا دو جوانوں نے، یوشع اور کالب، ان لوگوں سے جو ڈرتے تھے اللہ پاک سے. یخافون پر لکھا بات سے اول کیا لکھا جی؟ پہلی صفت وہ جو ڈرتے تھے. کس سے ڈرتے تھے؟ اللہ پاک سے. انعم اللہ بات سے جو انعام کیا اللہ نے اوپر ان کے. کون سا انعام کیا؟ انعام اللہ کے نیچے کیا لکھا ہے؟ بالعصمت. کیا لکھا ہے جی؟ عصمت، ان کو معصوم بنایا، خطا سے ان کو نبی بنانا تھا مستقبل کے اندر. انعام کیا اللہ پاک نے اوپر ان کے. ادخلوا علیہم الباب. سبب ظہری کیا لکھا جی؟ سبب ظہری. پیچھے جناب بار بار پڑھ رہے ہو کہ ایک ہوتا ہے سبب ظہری اور ایک ہوتا ہے سبب حقیقی. ہاں، ظہری سبب تو ہے ہماری محنت، لیکن حقیقی سبب کون ہے؟ ہمارا کام ہے مثال کے طور پر دوائی لینا، باقی شفا کون دے گا؟ ہمارا کام ہے جہاد کرنا، فتح کون دے گا؟ اللہ دے گا. یہ بات ہے. ہاں، انعم اللہ علیہ وسلم علیہ. ادخلوا سبب ظہری ہے، داخل ہو تم اوپر ان کے دروازے کو. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ وَمَسْتَقْبَلْ، پس جب داخل ہو گے تم اس کو تو بس فوراً بے شک تم غالبون، غالب ہونے والے ہو رعب سے یا رعب سے جنتے ہیں. تھوڑے مقابلے سے غال اللہ سبب حقیقی ہے، اور اوپر اللہ پاک بس سارا کو تم نیچے دکھائے، اور ان کی تنو مندی پر نظر نہ کرو، اور ان کی نظر نہ کرو کہ تنو مند ہے فلانے. اگر ہو تم ایمان والے مقتدی ہے. قالوا یا موسیٰ، جواب قوم، انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہماری ایک ہی بات ہے، بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس بستی کو ابداً کبھی بھی، جب تک کہ رہیں گے وہ اس کے اندر. فَذْهَبْ أَنْتَ، اگر لڑنا ضروری ہے، اگر لڑنا ضروری ہے تو بس جا تو اور باندھی تیری اور رب تیرا، بس لڑو تم دونوں، بس بے شک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ رہے جی؟ قال رب انی، التجا موسیٰ، آپ نے عرض کیا میرے پروردگار، بے شک میں نہیں اختیار رکھتا میں مگر اپنی جان اور اپنے بھائی کا. بس ہارون علیہ السلام ہے یا میں ہوں، ہم آپ کے جو تابع دار بننا ہے. سمجھا نا؟ نہیں، اصل بات کیا ہے؟ سوال ہے. لا املک الا نفسی، میں اپنا مالک ہوں اور اپنے بھائی کا. حالانکہ یہ دو بندے حضرت یوشع اور کالب یہ بھی تو حضرت کے ساتھ تھے. ابھی آیا انہوں نے کہا تھا ادخلوا علیہم الباب، ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ جواب، ایک تو حضرت کو تھا انزجار قلبی، کیا تھا؟ دل پریشان تھا، دل تنگ ہوا کھڑا تھا، ان کے جواب غلط جواب تھے. اور قدرتی بات ہے کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے نا تو زیادہ بات کرنے کو دل نہیں کرتا، مختصر بات کرتا ہے، اس لیے آپ نے ان کا نام لے لیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے اس لیے ان کا نام نہیں لیا، جانتے کہ ہو سکتا ہے وقت پر وہ بھی پھر جائیں. اب تو میرے ساتھ ہوئے کھڑے ہیں، لیکن جب عین موقع آئے یہ بھی پھر جائیں، اس لیے کرو مانا بے شک میں نہیں اختیار رکھتا میں مگر اپنی جان اور اپنے بھائی کا. بس جدائی کر تو درمیان ہمارے اور درمیان قوم فاسقین نافرمان کے. جنت سبحان اللہ.
قال فإنها محرمة، فیصلہ ہے خدا بندی، اللہ کا فیصلہ، پس اللہ نے فرمایا حرام کر دی اوپر ان کے، حرام محرمۃ کا معنی نہیں کہ وہاں جانا حرام ہے شرعی طور پر، تکوینی محرم مراد ہے، یعنی ان کو میں وہاں نہیں جانے دوں گا، بس یہ یہی رہیں گے، 40 سال گری ہوا پھر حیران اور ذلیل و خوار ہوتے رہے، توجہ فرماؤ، یہ 40 سال ان کو ملی سزا، کیا ملی ان کو؟ اشکال یہ ہے کہ ان کو جو سزا ملی 40 سال کی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ہارون علیہ السلام تو نبی تھے، ان کو کیوں وہاں ٹھہرایا؟ یہ بھی سزا کے اندر آ گئے۔ سوال سمجھ آیا ہے جی؟ عوام یہود کو تو سزا ملی 40 سال کی، یہ دو بزرگ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کو کیوں یہاں رکھ دیا گیا بطور سزا کے؟ جواب اس کی مثال دیتے ہیں، بزرگ محمود مثال، رات کا وقت ہوتا ہے، سول ہسپتال میں جاؤ، اللہ سب کو بنا عطا فرما گئی، وہاں جاؤ تو تماشا دیکھو، ہاں جی، وارڈ کے اندر مریض پڑے ہیں، کوئی ہائے ہائے کر رہا ہے، کوئی ووئے ووئے کر رہا ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، اور ڈاکٹر آرام سے بیٹھا ہے، ڈاکٹر کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کیوں چپ کر گئے؟ خیر ہے؟ ایسا دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ ڈاکٹر مطمئن ہوتا ہے، مریض تڑپ رہا ہے، ڈاکٹر مطمئن بیٹھا ہے۔ تو جناب ایسا تھا کہ ان کے لیے تھی سزا، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ڈاکٹر تھے، کیا تھے؟ نبی تھے نا جی، آپ ڈاکٹر تھے، ان کے معالج تھے، اس لیے ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی، جنتی آ جاؤ، فإنها محرمۃ علیہم، اللہ نے فرمایا پس بے شک یہ بستی حرام کر دی گئی ان پر 40 سال، حیران پر پریشان رہیں گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ ہاں جی، حضرت نے سمجھا کہ شاید کوئی معمولی سزا اللہ پاک دے گا، اللہ نے تو لمبی چوڑی سزا دے دی کہ 40 سال، سمجھا نا صحیح؟ تو اللہ پاک نے، حضرت پریشان ہوئے، اللہ نے جواب دیا فلا تأس، وہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ کوئی معمولی تنبیہ ہوگی، اس لیے مغموم ہوئے، اللہ نے فرمایا پس نہ مغموم ہو تم، اوپر قوم نافرمان تھے، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ جو جنگل تھا، جنگل تھی، وہ 15 کلومیٹر چوڑا، 15 میل، اور 40 میل جو تھا لمبا تھا، 15 میل چوڑا اور بولتے نہیں ہیں 40 میل لمبا۔ اب وہ چلتے چلتے سارا دن چلتے رہتے کہ جنگل سے باہر نکلے، لیکن باہر نہ نکل سکتے، شام وہیں ہو جاتی، شام، ہاں جی، چلتے 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 وہیں گھوم کے آ جاتے، ادھر ہی باہر نہ نکلتے۔ اب زبردست اشکال ہے کہ یہ 15 میل ہے صرف چوڑا، 40 میل ہے لمبا، اس سے تو نکلنا آسان ہے، یہ کیوں نہیں نکل سکتے تھے؟ کیا وجہ ہے؟ جواب، اس سے نکلنا آسان تب ہے جب اللہ نکلنے دے، جب اللہ، اگر اللہ نہ نکلنے دے تو بندہ کیسے نکلے؟ بیٹھے جی، اللہ اگر نہ نکلنے دے تو کیسے نکلے؟ تو ٹھیک ہے کہ وہ چھوٹا سا جنگل تھا، یعنی 40-15 کا،
اور وہ لاکھوں کے حساب میں تھے، لیکن یہ جنگل، یہ راستے، یہ سڑکیں، یہ نشانات، پہاڑ، سورج، ستارے جن پر بندے سفر کرتے ہیں، یہ ساری علامات اور چیزیں اس وقت کام دیتی ہیں جب اللہ ان کو کام کرنے دے۔ اگر اللہ ان کو روک دے تو کوئی اس سے کام لینے والا نہیں ہے۔ اللہ نے روک دیا، بس کیا ہے اس کے اندر۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معنی نہیں ہے کہ صبح کو چلیں گے، سارا دن گھومیں گے، شام کو گھر واپس آ جائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ میں نے ان کو ذلیل کر دیا، اب 40 سال تک یہ بے قدر ہو کر رہیں گے، ان کو حکومت نہیں ملے گی۔ ان کو یاد ہے دور بتائیں علیہم الذلہ، مولانا فرماتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی جنگل میں پابند رہیں گے، نہیں نکل سکیں گے، نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو آج کے بعد ذلیل و رسوا کر دیا۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ حکومت والی نعمت سے ہمیشہ کے لیے، یعنی 40 سال تک کے لیے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ بس آ جاؤ سے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، خاموش بیٹھنے والوں کا دوسرا نمونہ ہے۔ حضرت یہاں باتیں کافی مشہور ہیں، مثلا یہ کہ حضرت بی بی حوا کو ایک بیٹا بیٹی صبح کو، ایک بیٹا بیٹی شام کو پیدا ہوتے، صبح والی بیٹی کا شام والے بیٹے کے ساتھ، شام والی بیٹی کا صبح والے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ قابیل اور حابیل 2 بھائی تھے، قابیل کی بہن خوبصورت تھی، حابیل کی بہن جو تھی وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ وہ سن رہے ہو؟ اب قابیل کہتا اپنی بہن کے نام اپنی کہ میں اس کے ساتھ شادی کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ قربانی کرو، انہوں نے قربانی کی تو قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، حابیل کی قبول ہو گئی۔ لیکن اس واقعے کو مدار بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، قرآن پاک میں جو کچھ ہے ہم سب اسی کو لیتے ہیں۔ جو ان کو قربانی کا حکم ہوا، حابیل نے دل کھول کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھی قربانی کی، قابیل نے جو ہے نا مصیبت سمجھ لیا اور اس نے معمولی سی قربانی کی، قابیل کی قبول نہ ہوئی، حابیل کی قبول ہو گئی۔ آ جاؤ، یہ آگے میں نکالتا ہوں کہ خاموش بیٹھنے والے جو ہے نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ مارے جائیں گے۔ دیکھو قابیل نے حملہ کرنا چاہا حابیل پر، حابیل نے کہا میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، نتیجہ یہ کہ حابیل قتل ہو گیا۔ جو بندے خاموش بیٹھیں گے وہ اس طرح ختم ہو جائیں گے۔ جہاد جو کریں گے، جہاد کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا نام باقی رہنے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھ اوپر ان کے خبر دوں بیٹوں آدم علیہ السلام کی بالحق کے صحیح طور پر، جبکہ قربانی کی انہوں نے قربانی بس قبول کی گئی ایک ان کے سے حابیل سے، اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے۔ قال لأقتلنک، قال بل ثمرہ حسد، کیا لکھا ہے؟ انعکاس ہے فہم کہ عقل ترقی انسانی سے گر کر شعور حیوانی سے بھی گر جائے۔ ہاں، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، تمہیں یاد ہے یا نہیں ہے؟ پیچھے پڑھ رہے تھے ابتدا پارے میں، یخادعون اللہ والذین وما یخدعون الا وما، وہاں میں نے بتایا تھا کہ بعض لوگوں نے یعلمون علم کیا، لیکن یہ غلط ہے، ما یحسون ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور عقل کو علم دیا ہے۔ جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے، لہذا ان کے پاس سمجھا نہ نہیں۔ تو خیال کرو، یہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک تو عقل ہے، عقل سے گر گیا، عقل سے تو گر گیا، شعور سے بھی گر گیا نیچے۔ آ جاؤ، لاقتلنک، البتہ ضرور قتل کروں گا میں تجھے۔ قال انما یتقبل اللہ، تیرا ہارنا تیری ہی، میرا کیا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے۔ فرمایا انما یتقبل اللہ، یہ جناب
قالا کے بعد جواب وہی ہے جو میں نے پڑھا ہے، اور انما علت ہے اس جواب کی، جاؤ گے حابیل کی طرح کہ نہ بیٹھو، جہاد کرو، جہاد کے اندر حصہ لو، سمجھا نا؟ نہیں کرو مانا انی البتہ اگر بڑھایا تو نے میری طرف ہاتھ اپنا تاکہ قتل کرے تو مجھے، تو نہیں ہوں میں بڑھانے والا ہاتھ اپنا طرف تیرے تاکہ قتل کروں میں تجھے، انی اخاف ہو، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں یہ اگر رجوع کرے تو تھا میرے گناہ اور اپنے گناہ کے، کیا منع بے اسمی و اسمے کا، میرے گناہ سے مراد میرے قتل کا گناہ، اسمے کا سے مراد اس قتل سے پہلے جو اس کی تو تمہید بات دے رہا، اور دل تمہیدات بھی تو ہوتی ہے نا، یہ وہی بات ہے، اور اپنے گناہوں سے پس ہو پڑے گا تو اصحاب نار سے، اور یہ جزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ بس خلاصہ یہ کہ شیطان نے اس کو بہکایا، اس نے حابیل کو قتل کر دیا، پہلے ہاتھ کاٹا پھر مار ڈالا، اس نے کوئی مدافعت نہ دی، مارنے کے بعد اب اس کی لاش اٹھا کے پھر رہے کندھے پر کہ کہاں اس کو دفن کروں، کہاں کروں، کیا کرنا، یہ پہلا قتل تھا نا جی دنیا کے اندر۔ اللہ پاک نے کوہ بھیجا جو اپنے دوسرے بھائی کو اٹھا رہا تھا، اور اس نے آ کر پنجے اور چونچ سے زمین کھودی، اس کے اندر اس کو کوے کو ڈالا، اوپر مٹی دے دی، یہ دیتا رہا تو یہ سمجھ گیا کہ ہاں میں نے ایسے کرنا ہے، آ جاؤ جی۔ فتوات لہو نفسہ، پس مزین کر دیا، راضی کر دیا بات تو اس کے نفس نے، قتل اپنے بھائی کا، پس قتل کر ڈالا اس نے اس کو، فاصبح من الخاسرین، پس ہو پڑا وہ تباہ ہونے والوں سے، فبعث اللہ، پس بھیجا وہاں پر اللہ نے غراب کوے کو، پوریدتا تھا پھر ارض زمین میں چونچ اور پنجوں سے، لیوریہو، جس کا نتیجہ یہ کہ دکھائے اسے ذکر سے چھپائے وہ لاش اپنے بھائی کی، قال یا ویلتا، ہائے میری موت، آیا عاجز ہو گیا میں اس بات سے کہ ہوں مثل اس کوے کے، پس چھپاؤں میں لاش اپنے بھائی کی، پس ہو گیا وہ نادمین نادمین پشیمان ہونے والوں سے۔ یہ کس بات پر پشیمان ہوا؟ خبردار قتل پر پشیمان نہیں ہوا، پشیمان اس بات پر ہوا کہ مجھے اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کی ترکیب نہ آئی، مجھے سمجھ نہ آئی، یہ دیکھو کوہ ہے چھوٹا سا پرندہ، اس نے آ کر مجھے سکھایا ہے، اس گناہ پر نادم نہیں تھا، گناہ پر خیال کرو نادمین بلکہ ہے مضرات دنیاویہ کو دیکھ کر، چل کیا جی دنیا کو دیکھ کر، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، خیال کرو من اجل ذالک کے دو مطلب ہیں، کتنے مطلب ہیں؟ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر قصاص کا مسئلہ رکھ دیا، حابیل کو قتل کیا، قابیل نے کچھ بھی نہ بنا، اس لیے ہم نے بنی اسرائیل پر کیا کر دیا؟ کیا کر دیا؟ کتبنا، ہم نے قصاص لکھ دیا کہ جو بندہ بھی دوسرے کو مارے اس سے قصاص لو۔ ایک ترکیب یہ ہے، دوسری ترکیب من اجل ذالک سکوت، من اجل اس چپ کرنے کی وجہ سے، حابیل نے جو چپ کی، اسی چپ کرنے کی وجہ سے ہم نے کتبنا الجہاد، ہم نے جہاد فرض کر دیا کہ آئندہ کے لیے جہاد کیا کرو۔ من اجل ذالک القتل کتبنا القصاص، من اجل ذالک القتل کتبنا الجہاد، دونوں توجیہ ہیں، لکھ دیا ہم نے جہاد کو یا لکھ دیا ہم نے قصاص کو بنی اسرائیل پر۔ ہاں جی کس طرح؟ انہو من قاتل، کہ بے شک شان یہ ہے جو بندہ قتل کرے گا کسی نفس کو، بیان قدر و قیمت جان، بیان
قدر و قیمت جان کہ جان کی بڑی قیمت ہے. جس بندے نے بھی قتل کیا ایک نفس کو بغیر کسی نفس کے یا فساد میں جانے کے بیچ زمین کے فقہ نماز ہمارے پاس گویا تو اس نے قتل کیا لوگوں ساروں کو. ایک قتل کیا تو گویا سارے انسان کو قتل کیا. اور ومن احیاہا اور وہ انسان جو زندہ کرے گا اس کو بس گویا کہ اس نے زندہ کیا لوگوں ساروں کو سارے لوگوں کو اس نے زندہ کر دیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تاکہ آتے رہے ان بنی اسرائیل کے بعد رسول ہمارے جنات واضح دلائل لے کر. ثم ان کثیرا منهم نقض قانون کیا لکھا ہے جناب؟ نقض قانون. پھر بھی بے شک بہت سارے ان میں سے بعد اس تاکید و اہتمام کے بعد اس ان میں سے لمسرفون البتہ حد انسانیت سے بھی نکلنے والے ہیں. کس طرح؟ حتیٰ کہ انبیاء تک کو اللہ و رسولہ. حضرت میرے طرف دیکھو مختصر بات سمجھ لو پھر ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ابھی آیا ہے نا کہ قابیل نے قتل کیا کس کو اور ہم نے اس وجہ سے قصاص لکھ دیا. نے بندے بھگائے ان کو پکڑوا لیا. پھر آپ نے جناب ان کا نا ہاتھ کاٹا دایاں اور بایاں پاؤں کاٹا اور ڈال دیا گرمی کے اندر. چیختے چلاتے رہے. گرم سلائیاں ان کی آنکھوں میں پھیری آپ نے سمجھانے اور اس طرح مر گئے. اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی جیسے یہ شان نزول ہے. اب میرے طرف دیکھو میں 4 صورتیں سمجھا لوں پھر میں ترجمہ کروں. صورتیں کتنی ہیں جی؟ 4. ڈاکو آ پڑے جی. پہلی صورت یہ ہے کہ انہوں نے بندے بھی قتل کیے مال بھی لے گئے. پہلی صورت کا یہ مطلب نہیں قرآن پاک میں جس طرح ہے، میں ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں. ڈاکو آئے بندے بھی قتل کیے مال بھی لیا ایک صورت. دوسری صورت صرف بندے قتل کیے مال نہیں لیا. تیسری صورت کہ صرف مال لیا بندے قتل نہیں کیے. چوتھی صورت نہ مال لیا نہ بندے قتل کیے، بس وہ آئے ابھی انہوں نے کارروائی شروع کی تھی کہ بابیلا ہو گیا اور پولیس آ گئی ہے وہ اور وہ بھاگ گئے. سمجھا تھی؟ کتنی صورتیں ہیں؟ 4. بندے بھی قتل کیے مال بھی لیا. دوسری صورت کے فقط بندے قتل کیے مال. تیسری صورت کے مال لیا بندے قتل نہیں کیے. چوتھی صورت کے کچھ بھی نہیں لیا. آج ہر صورت کا الگ حکم ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ، سوائے کہ نہیں جزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ. سمجھا تھی؟ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. اور یہ تفصیلی ہے کیا معنی جنگ کرتے ہیں؟ یعنی دوڑتے ہیں زمین کے اندر فساد مچانے والے، کوشش کرتے ہیں فساد مچانے کی. سمجھا نا تم؟ کیا کوشش کرتے ہیں؟ فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں. ان یقتلوا کیا لکھا ہے؟ اب نیچے لکھا ہے اگر صرف قتل کیا ہو، اگر صرف انہوں نے صرف بندے قتل کیے تو ان کو بھی قتل کر دو. سمجھا جی؟ ایک طرف. اور جو صلبوا سورۃ ثانیہ لکھا ہے اگر مال اور قتل دونوں ہوں، مال اور قتل دونوں ہوں تو کیا کیا جائے؟ اور جو صلبوا میری طرف دیکھو ان کو سولی پر چڑھایا جائے، تختہ دار کھینچ لیا جائے، وہ تڑپ رہے ہوں تو ان کے پیٹ میں چھرا مار کر پیٹ کاٹ دیا جائے ان کا. سمجھ رہے ہو جی؟ ان کو سولی پر چڑھایا جائے، جب تختہ دار کھینچا جائے اور وہ تڑپ رہے ہوں تو اس وقت ان کا کیا کیا جائے؟ پیٹ چاک کیا جائے. اور جو صلبوا یا سولی پر چڑھائے جائیں اگر مال اور قتل دونوں ہیں تو. سمجھا نا تھی؟ اور تو قطع ایدیہم. تیسری صورت کہ انہوں نے صرف مال لیا ہے بندوں کو قتل نہیں کیا تو ان کا پھر
دایاں ہاتھ اور بایاں پلو، یہ دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹا جائے، جب او تو قطع، جب کاٹے جائیں ہاتھ ان کے اور پاؤں ان کے، من خلاف مخالف سمت سے، اوپر کا اگر صرف مال لیا ہو، اگر صرف مال لیا ہو تو او ينفوا من الارض، چوتھی صورت کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ مال لے سکے نہ بندے مار سکے، خبردار ہو وہ، ينفوا من الارض کا معنی ہے ان کو جیل میں ڈالا جائے، کیا کیا جائے؟ ينفوا من الارض کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ اس علاقے سے ان کو نکال دیا جائے، بلکہ اس کا معنی ہے کہ ان کو جیل میں ڈالا جائے، کیا کیا جائے؟ توجہ کرو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ مدرسہ ہے، پورا مسجد ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ آزاد ہو، پورے مدرسے میں جہاں چاہو بیٹھو، ایسا ہے نہیں ہے؟ لیکن اگر کسی طالب علم کو کمرے کے اندر بند کر کے باہر سے کنڈی تالا لگا دیا جائے تو وہ بند ہو گیا، بند بھی ہو گیا اور باقی زمین سے اس کو نفی کر دیا گیا، باقی زمین سے وہ ایک جگہ پر محدود کر دیا گیا تو باقی زمین سے اس کو کیا کر دیا گیا؟ نفی۔ تو جیل میں جو بندہ جاتا ہے وہ باہر والی زمین سے نفی کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، نکال کر اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ خیال کرو، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کو ملک بدر کر دو، او ينفوا من الارض، جب دور کر دیے جائیں زمین سے، سمجھا نہیں؟ لکھا ہے صرف قصد کیا ہو، نہ مال لیا ہو اور نہ قتل کیا ہو، ذالک لہم خزی، ثمرہ یہ واسطے ان کے رسوائی ہے زندگی دنیا کے اندر، اور ثمرہ اخرویہ، اور واسطے ان کی آخرت کے اندر عذاب ہوگا بہت بڑا، الا الذین تابوا، توبہ محاربین، کیا لکھا ہے؟ محاربین کی توبہ کا ذکر ہے، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، لیکن من قبل شرط توبہ، پہلے اس کے کہ قابو پاؤ تم اوپر ان کے، تم نے ابھی تک ان کو پکڑا نہیں، پہلے انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ توجہ، ڈاکو جو ہے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کا حق معاف ہو گیا، لیکن جس جس بندے پر ڈاکہ ڈالا ہے اس کو واپس کرے حق، اس کو حق کیا کرے؟ خیال کرو، پہلے قدرت قابو پاؤ تم ان پر، فاعلموا بس جانو تم کہ بے شک اللہ پاک بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، بیمار کی طرف سے، ہاں یہ مشہور، غلط مشہور ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا کا مطلب یہ ہے کہ ایک جان کا قتل کرنا سارے جہان کا قتل کرنا ہے، ایک جان کو زندہ کرنا قتل نہ کرنا سارے جہان کو قتل نہ کرنا ہے، سمجھے جی؟ چپ کر کے بیٹھو، مہربانی کرو، شور نہ کیا کرو، تم پتہ نہیں کہاں سے آئے ہو کیا۔ غلط لکھی ہے، دعا کرو اللہ پاک تصحیح کرا دے، سمجھا؟ میں انشاءاللہ کر رہا ہوں، اللہ پاک خود ہی جانتے اس کی حکمت کہ کوے کو چاہو۔ تعویل ہے، وہاں ہے تعویل، واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، وہاں تعویل ہے بتاویل مذکور۔ تعویل تب کی جاتی ہے جب کوئی معنی نہ بنتا ہو، یہ سوال یہاں بھی ہے، اپنے نور پر نہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ، کہ میں نے کہا نا ضمیر واحد کا ہے تو معلوم ہوا دونوں ایک ہیں،
تو اس پر ساتھی نے پرچی لکھی ہے. تو تعویل کی جاتی ہے وہاں پر جہاں اصل معنی نہ ہو سکے. اگر اصل معنی ہو جائے تو پھر تعویل کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو 1000 روپے میرے ہیں. کون ہے جو کہتے ہیں 1000 روپے میرے ہیں؟ نام تو نہیں لکھا ہوا. کون ہے؟ تیرے ہیں. کیا نشانی ہے؟ نمبر بتا، نوٹ کے نمبر بتا. کیا کہتا ہے؟ بالکل صحیح حدیث مجھے بھول گئی بتانا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو بھی قتل ہوتا ہے قابیل پر گناہ ہوتا ہے. اللہ پناہ عطا فرمائے. صحیح ہے، جہرن اکیلے تراویح پڑھنا صحیح ہے. بات کھولو جی. آج اگر چاند نظر آ گیا، امید غالب ہے کہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے. معمولی چیز نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ایک اور موقع عطا فرما دیا ہے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کا اور رب کو راضی کرنے کا. اب آپ نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے، خیال کرنا ہے. سبق انشاءاللہ تعالی کل نماز کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا. نماز ہوگی 5:15 بجے. 5:15 پہ نماز ہوگی اور نماز کے فوراً بعد سبق شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. سمجھ رہے ہو؟ کرتے تو اپنی مرضیاں ہو. میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں، بلاتا رہتا ہوں، اپنی مرضی سے آتے ہو. نماز سے پہلے سحری کے وقت 1 گھنٹہ پہلے اعلان ہوگا، اٹھو، کھانا لو، سحری کھاؤ. پھر اس کے بعد وضو شضو بنا کے آ جاؤ یہاں. اذان کے آدھے گھنٹے بعد نماز ہوگی. نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی سبق ہوگا. درمیان میں تھوڑا سا وقفہ کریں گے، آدھا گھنٹہ تقریباً، زیادہ نہیں. اور منزل بھی زیادہ پڑھی جائے گی انشاءاللہ تعالی. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نیکی کا خیال ہوتا ہے تمہاری نیکی یہ سبق ہے. سن رہے ہو؟ یہ جو تم سبق پڑھ رہے ہو یہ گناہ کا کام کر رہے ہو، نیکی کا کام ہے. نیکی ہے یا بڑی نیکی ہے؟ آپ نے صرف یہی کام کرنا ہے بس. یہ کام کرو، سبق اپنا پڑھو پورا، اور رات کو تراویح بھی ضرور پڑھو. کوئی ساتھی تراویح سے پیچھے نہ رہے. یہ پنجاب کے طلباء جو ہے نا یہ ہمیں ہر سال پریشان کرتے ہیں، سمجھا جی. کہ تراویح ہو رہی ہے اور وہ بازار پھر رہے ہیں، سمجھا، ادھر ادھر جا رہے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے. میں نگران مقرر کروں گا انشاءاللہ تعالی. جو ساتھی علیحدہ تراویح پڑھنا چاہے وہ باقاعدہ مجھے ظہر کے بعد پرچی دے، اپنے نام لکھے کہ میں امام ہوں گا، فلانے فلانے بندے میرے پیچھے کھڑے ہوں گے. نام لکھ کر مجھے پرچی دو. ایسے اگر کوئی بندہ بھی دوسری جگہ کھڑا ہوگا میں انشاءاللہ اس سے نپٹوں گا اچھے طریقے سے. نگران ہوگا باقاعدہ جو دیکھے گا کہ کون تراویح کس طرح کہاں پڑھ رہا ہے. کسی کو اجازت نہیں علم تعالیٰ طیفہ کے ساتھ تراویح پڑھنے کی. سارے مسجد میں تراویح پڑھو، انسان بنو، حیوان نہ بنو، انسان بنو. تراویح یہاں پڑھو. اور جس ساتھی نے منزل سنانی ہے وہ مجھے پرچی دے، باقاعدہ نام لکھے، میں نگران کے حوالے کروں گا. پھر وہ نگرانی کرے گا، دیکھے گا، آئے گا کہ منزل پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. سن رہے ہو؟ اس کے علاوہ تراویح پڑھو. تراویح کے بعد شام والے سبق کا تکرار کرو، پھر سو جاؤ.
یہ جو موبائل ہے نا، یہ لعنت ہے. یہ تم رات کو 1 بجے تک موبائل دیکھتے ہو، صبح کو تمہیں ہوش ہی نہیں ہوتا. نماز کا وقت ہوتا ہے، یہاں باہر طلباء سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے. اور تم مانتے بھی نہیں ہو، بات سنتے بھی نہیں ہو. پتہ نہیں کیا مصیبت ہے. بات تمہارے ایک کان میں آتی ہے، دوسرے سے چلی جاتی ہے. موبائل دیکھنا بند کرو. روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. روزے کے اندر پابندی ہے. یہ رحمتوں والا مہینہ ہے. یہ موقع اللہ نے تمہیں دیا ہے. پھر پتہ نہیں یہ موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا. آرام سے سکون سے رہو. زیادہ بولنے سے پرہیز کرو، شور شرابے سے پرہیز کرو، اور اپنا پڑھا سبق تکرار کیا، اور اللہ خیر چلا. آج سبق ہوگا شاید ظہر کے بعد، کل سے نہیں ہوگا. کل روزہ ہوگا انشاءاللہ. اب صبح سبق پڑھیں گے یا عصر کے بعد. ظہر کے بعد چھٹی ہوگی، مسجد میں بیٹھ کر تکرار کرو. مغرب کے بعد اپنا افطار وغیرہ، اور رات کو جو ہے نا تکرار کر کے عشاء کے بعد سو جاؤ. جلدی سوو گے، آرام بھی ہوگا. وہ سکون، وہ نیند تمہاری عبادت میں شمار ہوگی. سمجھا؟ سن رہے ہو سارے؟ یہ تراویح ہو رہی ہے اور تم بازار جاؤ دودھ پینے کے لیے. یہ حقانیہ والے، نوشیرہ ولکاں والے سن رہے ہو؟ خیال کرو، ایسا نہ ہو کہ تم ادھر ادھر. باقی ساتھی بھی خیال کرنا ہے. تراویح کی پابندی کرو. تمہیں پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قیامت کے دن ہر بندے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو اللہ پاک قدم نہیں اٹھانے دے گا جب تک اپنی جوانی کا جواب نہیں دے گا کہ میں نے جوانی کہاں گزاری ہے، کیسے گزاری ہے. سن رہے ہو؟ نبی کا فرمان ہے، سچا ہے جھوٹا ہے؟ ہاں، قدم نہیں اٹھانے دے گا اللہ جب تک جواب نہیں دے گا کہ میں نے جوانی کہاں گزاری ہے. پھر سوال ہوگا بڑھاپے کا کہ بڑھاپا کہاں گزارا ہے. اس لیے مہربانی کرو، عبادت کی طرف توجہ کرو. عبادت سے مراد سبق پڑھنا، روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، بس یہ تمہاری عبادات ہیں. اس سے زیادہ رات کو 1 بجے تک منزلیں پڑھتے رہو، یہ بھی غلط ہے. یہ سبق تمہاری سب سے بڑی عبادت ہے. یہ اسی کو محفوظ کرو، اسی کا تکرار کرو، یہی تمہارے لیے عبادت ہے. سحری کے وقت اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 1 گھنٹہ پہلے. اب آج کل 5:50 پہ جو ہے نا وہ سحری ختم ہو رہی ہے، 48 پہ ختم ہو رہی ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ کو 1 گھنٹہ پہلے جگائیں گے. اٹھو، اپنا کھانا لے کے اپنا سحری کھاؤ. ایک بات اور بھی عرض کروں، مشین چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا. میں تمہیں ایک اور بات سمجھا رہا ہوں. ٹھنڈا پانی نہ پیو. خاص طور پر سحری کے وقت ٹھنڈا پانی بہت زیادہ مضر ہے، انتہائی نقصان دہ ہے. اور پھر خاص طور پر تم کیا کرتے ہو، پانی کا جگ ٹھنڈا اٹھایا پی لیا، وہ رکھا اور اوپر سے چائے کا کپ چڑھایا پی لیا. یہ تو اور زیادہ تباہی ہے. ٹھنڈا پانی پی کر اوپر سے متصل چائے جو پیتے ہو، یہ انتہائی بربادی ہے، بیماری ہے نری. پھر تم لمحہ بہ لمحہ اٹھتے رہو گے، پیشاب کرتے رہو گے، پیشاب ہی نہیں رکے گا. ہاں جی، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرو. ابھی انشاءاللہ مشین چلائیں گے، جلدی چلائیں گے انشاءاللہ. ٹھنڈا پانی نہ پیو، خاص طور پر سحری کے وقت بالکل نہ پیا کرو. نوجوان ہو تم اور پھر ٹھنڈا پانی پی کر اوپر چائے پی لیتے ہو، بڑا نقصان ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.